بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين. فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. ملک کے معروف قاری جناب قاری یاسر رضا صاحب تلاوت کلام پاک سے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا،
اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 کی رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں ساری کے اس خوبصورت سے موقع پر اور مغفرت کے عشرے کی ابتدا میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ ناظرین، مغفرت کے عشرے کی ابتدا ہو چکی ہے، اس تیقن کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس رمضان کے صدقے سے ہم گناہ گاروں پر اپنا کرم بھی فرمائے گا، لیکن کرم ان پہ ہوگا ناظرین جو اللہ کی بارگاہ سے جڑے رہیں گے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، رحمت کا عشرہ ظاہر ہے اپنی رحمتوں کو برساتا ہوا چلا گیا، لیکن ابھی ہمارے درمیان مغفرت کا عشرہ آ چکا ہے، اس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ لہٰذا جتنا کمر کس سکتے ہیں نا عبادتوں کے معاملے میں، اور جتنا اپنے آپ کو مستعد کر سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے اور حضوری پیش کرنے میں، یقین مانیے ان سے بہتر لمحات ہمیں کبھی نہیں میسر آئیں گے۔ کون جانتا ہے اگلے برس کون رہے نہ رہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ باہر طور شفاعت کروا کر جاتا ہے، لہٰذا اسے مس مت کیجیے گا۔ آج بہت اہم باتیں آپ سے کرنی ہیں، اور میں ابتدا میں دنیا میں جہاں جہاں میں دیکھا جا رہا ہے، چاہے پاکستان یا پاکستان سے باہر، ہمارے ساتھ آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج ہم بنیادی طور پر جو ہمارے یہاں گھریلو معاملات کے اندر اختلافات ہو جاتے ہیں، یا یوں کہیے کہ جو ایک عجیب و غریب رفٹ پیدا ہو جاتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا تدارک کیسے، بہت امپورٹنٹ آپ کا موضوع ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے، لہٰذا آپ نے ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، اور کوشش کریں گے کہ آپ کی کالز بھی ہم شامل کریں۔ بات یہ ناظرین کہ یہ میرا اپنا ایک انالیسز ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج ایک بہت بڑا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ جو ہمارے گھروں کے یونٹس ہیں، اول تو یہ بہت کم بستے ہیں، مطلب اب صورتحال بڑی عجیب ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اگر بستے بھی ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس قدر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ بستے ہی جو ہے وہ تباہی کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس پہ کلام ہو سکتا ہے، اس کی سماجی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کی معاشرتی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کی اقتصادی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کی مذہبی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میرے نزدیک جو میں سمجھتا ہوں اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے یہاں تعلیم و تربیت کی ظاہر ہے بہت کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت جو ہے اس کی بہت کمی ہوتی جا رہی ہے۔ دوسرا جو بنیادی معاملہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دین سے ہم بہت دوری اختیار کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے لگتا ایسا ہے کہ ہمارے جو خاندانی نظام جسے آپ کہتے ہیں، یا جو گھریلو نظام جسے آپ کہتے ہیں، وہ کسی حد تک متاثر ہو چکا ہے۔ ظاہر اگر آپ گئے وقتوں کی بات کرتے ہیں تو میں چونکہ کچھ اس پوت سے ہوں جو گئے وقتوں میں بھی شامل تھا اور آج بھی ظاہر ہے مطلب شامل ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ گئے وقتوں میں باقاعدہ تربیت کا ایک خاص نظام ہوا کرتا تھا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس تربیت کی وجہ سے جو ہے گھر سنبھلے رہا کرتے تھے، اور ظاہر ہے اس کی بنیاد کے اندر اگر آپ دیکھیں تو دین ہمیں غالب نظر آتا تھا۔ آج ہو یہ گیا ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو بڑے بڑے برانڈڈ اسکولز تو دے دیے ہیں، ہم نے اپنی نسلوں کو بڑے بڑے برانڈ سے متعارف تو کروا دیا ہے، ہم نے ان کو زندگی کے اندر بہت ساری سہولیات تو دے دی ہیں، لیکن وہ جو جینے کے طریقے ہوتے ہیں، وہ جو معاشرے میں سانس لینے کے قرینے ہوتے ہیں، وہ جو فیملی کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس سے ہم نے ان کو بہت دور کر دیا، اور یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو نسل ہم تیار کر رہے ہیں اس پہ تو میں بڑا فرم ہوں کہ ایک شتر بے مہار نسل ہم تیار کر رہے ہیں، مگر مسئلہ وہی ہے کہ چونکہ تعلیم و تربیت نہیں ہے اور معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اس طرف فوکس بھی نہیں کیا، تو نتیجہ تو پھر ظاہر ایسا ہی نکلے گا۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے صاحب کہ آئیڈیل گھر کون سا ہوا کرتا ہے؟ یہ کوشچن ظاہر ہے ہر ایک کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آئیڈیل گھر کون سا ہوتا ہے۔ آئیڈیل گھرانے بنیادی طور پہ وہ ہوتے ہیں، اس بات کو سمجھ لیجئے، بڑی بنیادی بات میں آپ سے کر رہا ہوں، جہاں میاں بیوی پرندوں کی طرح، آپ نے پرندوں کو دیکھا ہے کہ کیسے وہ اپنے گھونسلے کو بناتے ہیں، تنکا چن کر لے کر آتے ہیں اپنی چونچ کے اندر، ایک ایک تنکا لے کے آتے ہیں اور لا کر اپنے گھونسلے کے اندر وہ لگانا شروع کرتے ہیں، اس کی بنت کرنا شروع کرتے ہیں، جیسے چٹائی کی بنت ہوتی ہے نا، ایسے وہ تنکے سے اپنے گھونسلے کی بنت کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس گھونسلے کے ذریعے سے باقاعدہ وہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ایک گھر بناتے ہیں، گھونسلہ بناتے ہیں، جہاں پر وہ خود بھی اور ان کے بچے بھی محفوظ رہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ کوئی بھی طوفان آ جائے، پرندے ایک ایسا گھونسلہ بناتے ہیں جس سے وہ خود بھی محفوظ رکھتے ہیں اور اپنی نسلوں کو بھی اس میں محفوظ رکھا کرتے ہیں۔ آئیڈیل گھر وہ ہوا کرتا ہے جہاں میاں بیوی ایک دوسرے کا باقاعدہ احترام کرتے ہیں، یعنی کسی بھی جھگڑے کی صورت میں وہ جو جھگڑا ہوتا ہے جب،
تو اس کو آسن طریقے سے نمٹاتے ہیں, آسن طریقے سے ڈیل کرتے ہیں, نہ کہ ان کی آواز کمرے سے باہر جایا کرتی ہے. تو بڑی بنیادی بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں. اب جن پوائنٹرز پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں بڑا فوکسڈ ہو کہ ذرا آپ میرے ان پوائنٹرز کو سن لیجئے, کیونکہ اگر آپ اس کو منشور کے طور پہ لے لیں تو بھی بلیو کیجئے آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اس کو آپ کسی پرسکرپشن کے طور پہ لے لیجئے تو بھی انشاءاللہ طبیعت میں افاقہ ہوگا. اور اگر آپ اس کو باقاعدہ اپنی روٹین میں شامل کر لیں تو میں دعوے سے بات عرض کر رہا ہوں, اور دعویٰ اللہ کی ذات پہ, بہت سے مسائل دیکھیں گے آپ کے ان پورے پوائنٹرز کے اندر آپ کو جو ہے اس کا حل یقیناً نظر آئے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں مذہبی تعلیمات کو اپنی زندگی میں بنیاد بنایا جاتا ہے وہ گھر ہمیشہ سکھی رہا کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تربیت کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے, مثال کے طور پہ وہاں پر صرف برینڈڈ اسکولز میں بچوں کو نہیں بھیجا جاتا, بلکہ بچوں کو نشست و برخاست سمجھائی جاتی ہے. بچوں کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ زندگی میں جینا کیسے ہے, گھر کیا ہوتا ہے, گھر کے یونٹ کے تقاضے کیا ہیں, یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں ان کے رشتوں کے تقاضے کیا ہیں, کس سے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی کی جو بنیادی نارمز ہیں اس کی تربیت کی جاتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جہاں رشتوں کو باقاعدہ اہمیت دے کر گھول کر وجود میں پلایا جاتا ہے, یعنی ان کو بتلایا جاتا ہے کہ یہ تمہارے ابا ہیں, یہ تمہاری امی ہیں, یہ تمہارے دادا ہیں, یہ تمہاری دادی ہیں, یہ تمہارے نانا ہیں, یہ تمہاری نانی ہیں, یہ تمہارے چچا ہیں, یہ تمہاری چچی ہیں, یہ تمہارے ماما ہیں, یہ تمہاری مامی ہیں, یہ تمہارے پھپھا ہیں, یہ تمہاری پھپھی ہیں. اور پھر ایکسٹینڈڈ فیملی کے بارے میں ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ تم نے اسی پروٹوکول کے ساتھ جو ہے ان کا خیال رکھنا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں رشتوں میں اخلاص اور اپنائیت کا شہد پلایا جاتا ہے, یعنی آپ کسی بھی رشتے میں ان کو یہ خاص طور پہ جتلاتے اور بتلاتے ہیں, یعنی تربیت اس سطح پہ جا کے کرتے ہیں کہ آپ کا جو بھی رشتہ ہے وہ انتہائی پیور ہونا چاہیے, مصفہ ہونا چاہیے, مجلہ ہونا چاہیے, ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, اس کے اندر مکر و فریب نہ ہو, انتہائی خالص قسم کا اور اپنائیت والا رشتہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہر فرد کو, یعنی ہر فرد کو اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے باقاعدہ تیار کیا جاتا ہے. یعنی ہوتا یہ ہمارے یہاں, میں آپ کو بتاؤں, اور یہ ظاہر ڈیلیما اس سوسائٹی کا کہ آج ہم حقوق کی تو بہت بات کرتے ہیں صاحب کہ میرا حق مجھے چاہیے, خان صاحب میرا حق مجھے چاہیے, مجھے یہ حق دے دو, مجھے یہ حق دے دو. پرابلم یہیں سے شروع ہوتی ہے جب ہم گراس روٹ لیول سے ہم اپنے گھر کے ایک ایک فرد کو یہ سمجھاتے ہیں کہ تمہارے فرائض کیا ہیں, تم اپنا فرض ادا کرنا شروع کر دو. جب تم اپنا فرض ادا کرو گے آٹومیٹکلی سامنے والے کو اس کا حق ملنا شروع ہو جائے گا. یعنی ایک کا فرض دوسرے کا حق ہوا کرتا ہے اور دوسرے کا حق پہلے کا فرض ہوا کرتا ہے. آپ اپنا یعنی آپ دینا شروع کر دیں بہترین, آٹومیٹکلی سامنے والے کو اس کا حق ملنا شروع ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک بات سمجھاتے ہیں گھر میں کہ آپ برداشت اور عفو درگزر کا سبق پڑھاتے ہیں. جہاں برداشت کا اور عفو درگزر کا سبق پڑھایا جاتا ہے, آپ میری بات پہ بھروسہ کر لیجئے اس گھر کے برتن جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی آپس میں نہیں ٹکراتے, کیونکہ سینہ اتنا بڑا ہو چکا ہوتا ہے, دل اتنے وسیع ہو چکے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو لوگ برداشت بھی کر لیا کرتے ہیں اور اس بات پر معاف بھی کر دیا کرتے ہیں. جہاں بڑوں کو, اب یہ بات سمجھ لیجئے, بڑی اہم بات کر رہا ہوں, جہاں بڑوں کو اپنے فیصلوں میں بڑا بنایا جاتا ہے, دہی بڑا نہیں بنایا جاتا, سمجھ رہے ہیں میری بات, بڑا بنایا جاتا ہے. یعنی بڑوں کا احترام کیا جاتا ہے, ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے اور ان کو اپنے ہر فیصلے میں, کوئی بھی فیصلہ ہو, ان کو ہمیشہ بڑا رکھا جاتا ہے. وہ اور بات ہے کہ بدلتے ہوئے زمانے کے حالات کے اعتبار سے اگر آپ کو ڈیسیشن لینا چاہتے ہیں تب بھی آپ بڑوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات کا پاس رکھا, گو کہ آپ وہ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو اپنی باتوں کے ساتھ الائن کر لیا کرتے ہیں بہت ہی اچھے انداز سے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت کا درس دیا جاتا ہے, یعنی جو ایک, یعنی آپ کی فیملی کے مثال کے طور پہ دادا دادی, نانا نانی, آپ کے اماں ابا, جو بھی آپ کے رشتے ہیں, آپ چاہے وہ چچا چچی ہیں, پھپھا پھپھی ہیں, خالو ہیں, خالہ ہیں, ماما ہیں, مامی ہیں, آپ ان کے ساتھ باقاعدہ ادب سے پیش آتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں, ان کی توقیر کرتے ہیں. اور جو آپ کے چھوٹے ہوتے ہیں سمجھایا جاتا ہے کہ ان کے اوپر آپ نے شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے. جہاں دادا دادی اور نانا نانی یہ بڑے کمال رشتے ہوتے ہیں. ہمارے وہی بات اگین آ گئی کہ گئے وقتوں کے اندر ہم سنتے تھے کہ دادی کا لمس ہوا کرتا ہے, دادی جو ہے لوریاں دیتی ہیں, نانی جو ہے لوریاں دیتی ہیں. تو دادا دادی نانا نانی کی جو لمس ہے یا ان کی جو ڈانٹ ہے یا ان کا پیار جو ہے وہ باقاعدہ تربیت میں نظر آتا ہے. جہاں بنیادی نارمز اور کلچرل ویلیوز کا اہتمام کیا جاتا ہے. سمجھ لیجئے اس بات کو بھی, آج سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی نارمز سے, اپنے کلچر سے بہت دور ہو گئے ہیں. جو
آئیڈیل جسے آپ کہتے ہیں نا کہ فیملی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جہاں پر بنیادی نارمز یعنی اٹھنا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے, گفتگو کیسے کرنی ہے, مہمان آئے تو پریزنٹیشن کیسے ہوگی, کھانا کیسے سرو ہوگا, مہمان سے پہلے کھانا ہے کہ نہیں کھانا ہے, مہمان کے بعد کیا کرنا ہے. یعنی یہ میں چھوٹی چھوٹی سی بات آپ کو بتلا رہا ہوں. یعنی کپڑے اگر آپ نے پہننے ہیں تو ایونٹ کے اعتبار سے کیسے پہننے ہیں, کس طرح سے اپنے آپ کو کیری کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ مہمان گھر میں آئے ہوئے اور آپ شارٹ کے اندر گھر کے اندر گھوم رہے ہو. اب تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایتھکس بھی بڑے شارٹ ہو گئے ہمارے یہاں, نارمز بھی بڑی شارٹ ہو گئی ہیں, تو بچہ بھی جو ہے شارٹ کے اندر گھومتا پھرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو نارمز اور کلچرل ویلیوز کا بڑا بنیادی طور پر خیال رکھا جاتا ہے. اس کے بعد جہاں جلن, بدگمانی اور حسد جو ہے اس کو بالکل دور کر دیا جاتا ہے. یعنی رشتے آپس میں ہیں, بھائی ترقی کر رہا ہے, بہن ترقی کر رہی ہے, کوئی بھی ترقی کر رہا ہے, کسی قسم کی کوئی جلن ان سے نہیں ہوگی, بدگمانی نہیں ہوگی. ایون جو ایک حسد ہوتا ہے کہ جی یہ ترقی کیوں کر گیا ہے, اس حسد کو بھی مکمل طور پہ دور رکھ دیا جاتا ہے. جہاں بدلتے ہوئے حالات کے مطابق بچوں کو ان کی ذہنی سطح کے ساتھ یعنی اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو مطلوبہ نتائج ہیں اس کے حصول کے لیے باقاعدہ فریم کیا جاتا ہے. ذہن میں رکھیے یہ جو حالات ہیں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں, لیکن ان کی ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ان کے مطلوبہ نتائج کو حاصل کرنے کے لیے ان کی ڈیزائرز کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو فریم کیا جاتا ہے. جہاں دکھ بھی سانجے ہوا کرتے ہیں اور سکھ بھی سانجے ہوا کرتے ہیں. وہ فیملی آپ بلیو کیجئے, میں نے اس فیملی میں کبھی تنگی دیکھی نہیں کہ جہاں پر ایک دوسرے کو وہ اپنی باہوں میں سمیٹ لیا کرتے ہیں, جہاں پر وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ دلاسے دیا کرتے ہیں, جہاں ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ہوا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے آنسوؤں کو وہ بہت خاموشی کے ساتھ چرا لیا کرتے ہیں. وہ جو فیملی ہے ناظرین, میں نے کبھی بھی اس فیملی کو دکھی نہیں دیکھا. جہاں قناعت پسندی کو زندگی کا حصہ بنایا جاتا ہے. پرابلم آج کیا ہے, ڈیمانڈنگ ہو گئے ہم, بچہ بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے, بیوی بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے, بچی بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے. تو وہ جو قناعت کا عنصر ہے وہ فیملی سے جاتا رہا, جس کی وجہ سے ڈیزاسٹرز پیدا ہوتے ہیں. ہم اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے جب قناعت پہ آ جائیں گے نا, آپ بلیو کیجئے وہ فیملی کبھی بھی پریشان نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جہاں چھوٹی بڑی غلطیاں جو ہوتی ہیں ان سے درگزر بھی کر دیا جاتا ہے, اور جو عیب ہوا کرتے ہیں نا آپس میں ایک دوسرے کے, ان عیبوں پہ بھی پردہ ڈال دیا جاتا ہے. اور جہاں اپنے منہ کا نوالا ایک دوسرے کو کھلا دیا جاتا ہے. یعنی آپ گھر میں تنگی بھی آتی ہے, پریشانیاں بھی آتی ہیں, لیکن وہ گھر ہمیشہ سکھی رہتا ہے جس گھر کے اندر انسان پہلا لقمہ منہ میں ڈالنے سے پہلے یہ دیکھ لیتا ہے کہ اس ڈش کے اندر, اس پلیٹ کے اندر یا اس کٹورے کے اندر جو ہے اتنا سالن ہے کہ میرا بھائی یا بہن کھا لے گا. جب وہ پہلا لقمہ آپ اس انداز سے لیتے ہیں کہ کہیں میرا لقمہ لینے سے اس میں کمی نہ آ جائے اور آپ اپنا لقمہ اس کو کھلا دیتے ہیں, وہ فیملی کبھی بھی پریشان نہیں ہوتی اور اس فیملی میں کبھی بھی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی. جہاں جانی یا مالی آزمائش کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ باقاعدہ تعاون کیا جاتا ہے, نہ کہ ان کو اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے. جہاں کسی بھی پریشانی کسی بھی تکلیف کو مل کر باقاعدہ فیس کیا جاتا ہے, اور جہاں اپنے آپ کو ایک مٹھی کی طرح رکھا جاتا ہے. میں نے بہت سی فیملیز دیکھی ناظرین, آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا, بڑی پوزیشن دی, بڑا نام دیا, لیکن ہوا کیا صاحب, ہوا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد جو ہے ایک دم وہ سپلٹ ہو گئے, تباہ و برباد ہو گئے. یعنی وہ بالکل تنکے کی طرح بکھر کے رہ گئے. لیکن جہاں وہ ایک مٹھی تھے, ایک ساتھ تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توقیر میں, عزت میں, ان کے مقام میں, ان کے مرتبے میں, ان کے رتبے میں ایک عجیب خاص قسم کی چمک رکھی تھی. وہ چمک اسی وقت رہتی ہے جب آپ ایک ساتھ جڑے رہتے ہیں, اور جہاں آپ علیحدہ ہوتے ہیں آپ تنکوں کی طرح بکھر کر رہ جاتے ہیں. یہ بنیادی باتیں ہیں. بس مختصر بات یہ صاحب کہ فیملی میں تضادات آتے ہیں, فیملی میں تضادات آتے رہیں گے, لیکن بات وہ یہ کہ اختلاف کو بیٹھ کر حل کیا جاتا ہے, اور اختلاف اس وقت حل ہوتے ہیں جب گراس روٹ لیول پہ دین بھی ہو اور تربیت کے ساتھ تعلیم بھی ہو. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہے, محترم جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب تشریف فرمائیں. اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر فرحان خان عباسی صاحب تشریف فرمائیں. اور میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ پرنس آف قوالی اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود جناب شیر میاداد خان صاحب تشریف فرمائیں. تمام احباب کو خوش آمدید اور السلام علیکم.
जनाब एक बार फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। रहमत रमज़ान की खुसूसी बराह रास्त नशरियात है और खान साहब का कलाम आप माशाअल्लाह वक्फ़े से कबल सुन रहे थे। क्या खूबसूरत कलाम खान साहब ने पढ़ा। आगाज़ करते हैं। और आज नाज़रीन जो हमारे घरों में नॉर्मली इख्तिलाफ़ात होते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका तदारुक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका मौजू है। मुझे यकीन है आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और दुनिया में आप कहीं भी बसते हो एक टेलीफोन कॉल के ज़रिए ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात है जो आप शेयर करना चाहते हैं, जिसमें मशवरा करना चाहते हैं अपने घर के हवाले से, तो उलमा कराम से ज़रूर आप बात कर सकते हैं। आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मेरा ख़्याल है जो एक हमारे यहाँ तसव्वुर है घर का, उसको ज़रा क्लैरिटी के साथ जो इस्लाम की रोशनी में बयान कीजिए, क्योंकि ज़ाहिर है घर की यूनिट की अपनी एक अहमियत है और उस अहमियत को हम फरामोश नहीं कर सकते। आगाज़ कीजिए। बहुत शुक्रिया जुनैद भाई। आज तो ऐसे लग रहा है भी जैसे हमारा प्रोग्राम नहीं बल्कि ये एक क्लास हो रही है जिसके ज़रिए से एजुकेशन को प्रोमोट करना मकसूद है। और आपकी बातों से भी ऐसे ही लग रहा था जैसे एजुकेट किया जा रहा है जनाब। और मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम का माहासल होता है कि हम यहाँ जो कुछ भी बयान करें हमारे लिए और हमारे सुनने वालों के लिए अमली ज़िंदगी में इस्लाह का ख़ास पैगाम। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि घर और इस्लाम में इसका क्या तसव्वुर है, देखिए 3 लफ्ज़ अगर हम उसको देख लें, घर, ख़ानदान, फिर मुआशरा। तो जो घर है वो बुनियादी तौर पर एक बेसिक यूनिट है सोसाइटी का, जहाँ से इब्तिदा होती है। ठीक है। और ये जो घर है इसका कम्बिनेशन किन अफराद पर मुश्तमिल है या हो सकता है और इस्लाम ने उसके बारे में क्या तालीमात दी हैं। तो देखिए फ़िक़ह में 2 लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसूल और दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फ़ुरू। उसूल असल की जमा है और ये इस्तेमाल होता है माँ और बाप दोनों को मिलाकर असल करार दिया गया है। उसूल उन्हें कहा गया है अपनी औलाद के लिए, वो बुनियाद हैं औलाद के लिए। और जो औलाद है उसे फ़ुरू कहा जाता है। तो जो बेसिक यूनिट है वो उसूल और फ़ुरू को मिला के बनता है। ओके, माँ बाप और औलाद। माँ बाप और औलाद। फिर बसा औकात ये होता है कि जो माँ बाप हैं उनके माँ बाप में से कोई या सारे वो भी साथ रहते हैं, तो गोया कि वो उसूल के उसूल हो गए। अच्छा, उसूल के उसूल, उसूल के उसूल हो गए, बुनियादों की बुनियाद के लिए फ़ुरू हो गए और उन उसूल के लिए ये फ़ुरू हो गए। ठीक है। अच्छा, इसी तरह फिर ये जो फ़ुरू हैं, बसा औकात बेटा जवान हो गया, शादी कर दी, बच्चे हो गए, तो इस फ़ुरू की भी फ़ुरू हो सकती हैं। ठीक है, फ़ुरू हो जाती हैं। ठीक है। तो गोया के मैक्सिमम ये 4 लेयर्स हैं, यानी उसूल, उसूल के उसूल, फ़ुरू, फ़ुरू के फ़ुरू, और मिनिमम जो है ना ये 2 लेयर्स बनती हैं। बिल्कुल ठीक। कि उसूल और फ़ुरू इनको मिलाकर तो एक घर का तसव्वुर मुकम्मल होता है। इसे हम बैत कह सकते हैं, घर कह सकते हैं, ये एक तसव्वुर है। अच्छा, बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं आज भी जहाँ ये 4 जनरेशंस जो हैं जी वो एक साथ नज़र भी आती हैं एक छत के नीचे। अच्छा, इसमें मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा आगे चल के कि इसमें आज वेस्टर्न वर्ल्ड में और इस्लाम ने इसका जो तसव्वुर है वो आपस में किस तरीके से प्रिवेल कर रहा है वहाँ और यहाँ, उसमें भी एक बड़ी ख़ास बात है, वो मैं अर्ज़ करता हूँ। तो ये जो उसूल और फ़ुरू पर मुश्तमिल एक घर बनता है, उस घर के अंदर जो सरबराह का रोल दिया है इस्लाम ने, वो एक मर्द को दिया है। और उसके लिए कुरान मजीद ने कैटेगोरिकली फरमा दिया है, फरमाया अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्दों को औरतों के ऊपर कव्वाम बनाया गया है। यहाँ हमारे उलमा और मुफस्सिरीन ने कव्वाम का एक तर्जमा हाकिम भी किया है और कव्वाम का एक तर्जमा मुंतज़िम भी किया है। यानी जो मर्द है बुनियादी तौर पर वो इस पूरे यूनिट का एडमिनिस्ट्रेटर है। ये जो पूरा यूनिट है, जो एक घर है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो मुंतज़िम है, जो हाकिम है, वो मर्द को बनाया गया है। अच्छा, यहाँ पर बाज़ औक़ात कन्फ्यूजन पाई जाती है हमारी सोसाइटी में, जब हम वो हदीस पाक सुनते हैं कि एक शख्स आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में खड़ा हुआ, उसने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पे सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? फरमाया तेरी माँ का। सही। और उन्होंने यही सवाल 4 मरतबा रिपीट किया, तो 3 बार आका अलैहिस्सलाम माँ का ही फरमाते रहे, तेरी माँ का, माँ का, माँ का, फिर और चौथी मरतबा फरमाया बाप का। अच्छा, यहाँ से बाज़ औक़ात लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि फिर माँ का जब हक़ 3 गुना ज़्यादा रखा गया है तो लिहाजा इताअत और फर्मा बरदारी भी ज़्यादा उसी की होनी चाहिए। यहाँ मैं क्लैरिफाई कर दूँ, बाप का दर्जा
پوری گھر میں بلند ہے اطاعت کے اعتبار سے، اطاعت کے اعتبار اور ماں کا یہ جو حق فائق ہے باپ پر بھی فائق ہے، یہ فائق ہے خدمت کے اعتبار سے۔ اوکے، خدمت کے، چونکہ وہاں لفظ ہے حق، تو خدمت کے اعتبار سے ماں کو اسلام نے پہلے رکھا ہے، باپ کو بعد میں رکھا، اور ریزن اور اطاعت، ہاں ریزننگ کی طرف بھی میں آتا ہوں، اطاعت اور فرما برداری کے اعتبار سے باپ کو پہلے رکھا گیا ہے، ماں کو بعد میں رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں کہ ماں نے بھی اسی کی اطاعت کرنی ہے، اوکے، جو ہماری ماں ہے وہ بھی اسی کی اطاعت اور فرما برداری کی پابند ہے، اس لیے باپ کی اطاعت جو ہے وہ ضروری ہے، وہ منتظم درست ہو ہے۔ گیا، اب یہ کہ خدمت میں اس کا حق کیوں زیادہ رکھا گیا ہے؟ کیونکہ ماں نے تکلیفیں زیادہ اٹھائیں، جب سے بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تب سے ماں کی تکلیف، قربانی جو شروع ہوتی ہے، پھر بے شک باپ کی بھی قربانیاں ہوتی ہیں، مگر ماں نے جس طرح بچے کو پالا ہے، اپنا نیند، آرام، سکون، تین کھانا فیزز پینا جو ہیں سب بنیادی قربان طور کر پر، کے، جی، تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ ہیرارکی اور یہ جو پرائرٹی ہے اس کو سمجھنا اور ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی ایشو کے اوپر والد نے ایک حتمی فائنل فیصلہ کر دیا ہوا ہے تو اسی کو اوبے کیا جائے گا، بالکل ٹھیک، اس میں ماں کی بات کو آگے نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اس پر بھی لازم ہے اسی کی اطاعت کرے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ ایک اس اعتبار سے ہو گیا۔ پھر یہ جو گھر ہے، گھر، خاندان اور معاشرہ، اس گھر کے اندر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اصول اور فروع ہیں، ان اصول اور فروع کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو ادب کو رکھا ہے، ایک محبت کو رکھا ہے، جس سے یہ گھر بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا جس کو اللہ نے نرمی سے محروم رکھا، سمجھو اسے ہر خیر سے محروم رکھا۔ لہٰذا ماں کو نرمی کا پیکر بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور باپ کو اس کے مقابلے میں تھوڑا سا سختی کا بنایا ہے، اور ضروری بھی، اور اس نرمی اور سختی کو ملا کر ایک گھر کا کمبینیشن بنایا ہے۔ آخری بات اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو یورپ میں جب ہم دیکھتے ہیں نا، تو انہوں نے ایک تو جو پیرنٹس کے بعد گرینڈ پیرنٹس آتے ہیں، یعنی اصول کے اصول، انہوں نے ان کو الگ کر دیا ہے۔ اچھا، فروع کے فروع ان کو بھی الگ کر دیا ہے، اور یہ جو اصول اور فروع ایک ساتھ رہتے ہیں، اس میں بھی یہاں تک لے آئے ہیں کہ 18 سال کے بعد بچے آزاد ہیں، تو لہٰذا وہاں پر ہمیں پریکٹیکلی نظر آتا ہے کہ جو گھر ہے وہ گھر کے یونٹ کو انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی ہے، جس کی وجہ سے وہاں میں فیملی سسٹم جو ہے وہ تباہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور فیملی سسٹم اسلام کی بنیاد ہے، روح ہے معاشرے کی، جتنا یہ مضبوط ہوگا اتنا معاشرہ مضبوط ہوگا، جتنا فیملی پاکیزہ ہوگی ماحول اس کا، اتنا ہی معاشرے کا ماحول پاکیزہ ہوگا۔ بالکل، اور میں آپ کو بتاؤں وہاں کے لوگ تو ظاہر ہے اس حوالے سے بڑے پریشان ہیں کہ وہ جو فیملی سسٹم کو انہوں نے کولیپس کر دیا، اب وہ خود سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو انڈیویجول لائف سسٹم ہے یہ کسی صورت بھی ہماری نسلوں کے لیے فیوریبل نہیں ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ذرا دوسرے سوال کی طرف جو بڑا اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے ہمیں ابتدا میں یہ بات سب کو پہنچا دینی چاہیے کہ مثالی گھروں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کائنات کے سب سے زیادہ ممتاز ترین اور مثالی ترین اگر گھر ہیں، یا جنہیں آپ کہتے ہیں کہ شاندار حجرے جو ہیں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک ہے۔ تو ان کے حجرے جو ہیں بنیادی طور پہ وہ جو گھر ہیں وہ اصل ہمارے لیے رول ماڈل وہی ہیں۔ وہ کیسے حجرے تھے، وہ کیسے گھر تھے، وہ کیا یونٹس تھے، اس کے بارے میں ذرا لوگوں کو بتائیے، کیا معاملہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ موضوع اس حوالے سے بھی انتہائی اہم ہے کہ چونکہ ہماری جو روزمرہ تعلیم کالجز یونیورسٹیز میں دی جاتی ہے اس کے اندر جتنے سبجیکٹس ہوتے ہیں ان میں عام طور پر ان چیزوں کا تذکرہ نہیں ہوتا، خصوصاً سائنسی سبجیکٹس۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان میں خاندانی معاملات کا تذکرہ نہیں ہے تو پھر لوگ سیکھتے بھی نہیں، اور اگر کوئی گورنمنٹ کی مہربانی سے اسلامک سٹڈیز رکھی گئی تو اس کو لڑکے لیتے ہیں بالکل لائٹلی کہ ہم نے اس میں سے تو پاس ہو ہی جانا ہے، یعنی اس میں بھی صرف ایک علم تھوڑا بہت حاصل کرنے کی حد تک بات ہوتی ہے، عمل کی طرف تو بالکل بھی توجہ نہیں ہوتی۔ پیپر اٹیمپٹ کرنے کے لیے تو اس لیے یہ پروگرام جو ہے ہمارا آج کا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی چلتے ہیں وہ بنیادی طور پر ایک تربیتی پروگرام ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ جہاں تک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی بات ہے تو عربی میں گھر کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک دار اور ایک بیت۔ تو دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بیت کہتے ہیں کمرے کی حد تک جو گھر ہوتا ہے، اور دار کہتے ہیں وہ پورے اس ایریے کو، احاطے کو، جس کے اندر کئی کمرے مکان بنے ہوں، وہ سب کو ملا کے دار کہا جاتا ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کو دار کا لفظ نہیں بولا جاتا عام طور پر، بلکہ بیت یا بیوت کا لفظ بولا جاتا ہے، اور اسی کو الگ الگ کر کے اگر کہا جائے تو وہ حجرہ ہوتا ہے، اور جمع کر دیں تو حجرات ہوتے ہیں، اور یہ اتنے مثالی تھے کہ اللہ نے قرآن پاک میں اسی کے نام کی ایک پوری صورت نازل کی۔ اللہ، اور وہ ایک ایک کمرے کے مطلب ایک ایک کمرے کے، اور ان کی لمبائی چوڑائی میکسیمم 10x10 کی ہے، اس سے زیادہ 10x6 10x7 مختصر سی، بلکہ یہاں تک حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے گھر کی کیفیت ملتی ہے کہ آپ آرام فرما ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نوافل ادا کر رہے ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ کیفیت یہ تھی کہ جب آپ سجدہ کرنے لگتے تھے تو پھر میں اپنے پاؤں کو ٹانگوں کو اکٹھا کر کے سائڈ پہ کرتی، اتنی تنگ جگہ، پھر آپ سجدہ فرماتے، سجدہ سے اٹھتے تو پھر میں اس طرح لیٹ جاتا۔ اور یہ کائنات کے تاجدار کی بات ہے، یہ کائنات کے تاجدار کی بات ہے۔ تو آج کی جو شادی شدہ زندگی دیکھی جائے تو سب سے پہلے تو دیکھا جاتا ہے ہماری بیٹی جائے گی اس کو رکھے گا کہاں پہ، وہ کتنے گھر ہیں، اور سب سے پہلے کہا جاتا ہے ہماری بیٹی کو جو ہے نا کمبائن رہنے کی عادت نہیں ہے، یعنی وہ فرسٹ آف آل ہی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تمہیں ملانے کے لیے نہیں آ رہی بلکہ ایک دوسرے کو جدا جدا کرنے کے لیے آ رہی ہے، زیادہ پین نہیں لے سکے گی فیملی۔ لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ کائنات ارضی کے اندر سب سے پہلا مقدس رشتہ میاں اور بیوی کا ہے، بالکل صحیح، جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت سیدہ حوا کے درمیان قائم ہوا، باقی رشتے اس کے بعد ہوئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا اور حضور کے ذریعے پوری امت کو ارشاد فرما دیا، عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھرپور نیکی کے ساتھ زندگی گزاری جائے خواتین کے ساتھ۔ اب جہاں تک حضور علیہ السلام کے در مبارک کی بات کرتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے جتنی دل جوئی فرمائی اپنی ازواج مطہرات کی، تو یہ بھی بتا دیا کہ بیویوں کے لیے نرم ہو کر رہو، اور پھر ایک نہیں 11 ازواج ہیں، اور ان کے درمیان اگر حضور علیہ السلام کی صحبت پانے کے لیے، دیکھیے آج اگر ایک عام مومن جاتا ہے تو چند لمحے وہاں گزارتا ہے سنہری جالیوں کے سامنے اور خود کو وہ انتہائی خوش قسمت سمجھ رہا ہوتا ہے، تو جن ازواج کو زندگی کا بیشتر حصہ ساتھ گزارنے کا موقع مل رہا ہو تو وہ کب چاہیں گی کہ ہم سے حضور علیہ السلام لحظہ بھر بھی جدا ہوں؟ تو اسی وجہ سے حضور کی توجہ حاصل کرنے کے لیے وہ معاملات کرتی تھیں، اور وہ جو سورہ تحریم کی آیہ مبارکہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یہ آیت تو موجود ہے، حکم ربانی تو موجود ہے، لیکن اس سے پہلے حضور علیہ السلام کی اپنی ازواج کے ساتھ دل جوئی کرنا کتنا پیارا لگا ہے، حضور علیہ السلام نے ان کو خوش رکھنے۔ اور پھر یہ دیکھیے گھر کے اندر خامند ہے، وہ جلاد بن کے رہے، سخت بن کے رہے، میری مرضی کا کھانا نہیں ہے تو اس کو اٹھا کے پھینک دے، تھوڑا بہت کوئی اگر مرچ مسالے میں فرق پڑ گیا تو اس کا جلال جو ہے وہ تھمنے میں نہ آئے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ دیکھیے، اسی گھر کے اندر حضور علیہ السلام کی پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی کھانے کے اندر سے نقص نکالنا نہیں ملا۔ آپ نے تو لوگوں کو سمجھا دیا کہ اگر زوجہ کا کھانا ٹھیک نہیں بنا، نہ کھانا ہو تو نہ کھاؤ، لیکن کھانے میں سے نقص اور عیب نہ نکالو، کیونکہ عیب نکال جب آپ کو اگر کھانا پسند نہ آتا تھا تو آپ ہاتھ روک دیا کرتے تھے، لیکن آپ نے کبھی نقص نہیں نکالا۔ تو یہ گھر کے اندر گھر کے معاشرے کو خوبصورت اور مثالی بنانا انہی حجرات کے اندر سے شروع ہوا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں اب کوئی کہے کہ حضور نے تو چلو کر لیا تو آگے کیا تھا، آگے بھی دیکھیے حضرت سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا اور حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حلتا، ان کی عائلی زندگی کو دیکھیے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے اور ابن جوزی نے المنتظم کے اندر اور دیگر نے اس کو بیان کیا ہے کہ جب حضرت سیدۃ النساء العالمین نکاح کے بعد حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئیں تو یہاں پر اب یہ رشتہ ایک اور قائم ہو رہا ہے کہ حضرت مولا علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بھی باقاعدہ حیات ہے، ایک ساس کے روپ میں، ساس اور بہو کا رشتہ، اور یہ بہو کا رشتہ۔ اور یہاں پر یہ آ کر ہوا کہ حضرت مولا علی پاک نے خود اپنی والدہ محترمہ سے یہ منت کی اور جاتے ہی سمجھا رہے ہیں، حالانکہ بیٹے ہیں لیکن وہ ایک سٹیٹس بھی دے رہے ہیں کہ ساس اور بہو کو رہنا کیسے ہے۔ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، کچھ کام یہ کریں گی کچھ کام آپ کریں گی۔ آج کی ساس نہیں جو آرام سے بیٹھ جائے اور سارے کام نوکرانیوں کی طرح بہو سے کروائے، ایون کہ وہی اسی گھر کی بیٹیاں جب گھر میں آئے تو ان کو چودرائن بنا کر بٹھا دے اور وہ سارے کام اسی کے ذمہ پڑ جائیں۔ نہیں، یہاں پہ حضرت مولا علی نے عرض کی امی جان آپ ایسا کریں گی کہ یہ باہر سے جو پانی لاتی ہیں اور یہ باقی خدمت کے کام آپ ان کے ساتھ معاونت کریں گی، یہ لفظ ہے آپ ان کے ساتھ معاونت کریں گی، اور پھر آپ امی جان آپ جو بناتی ہیں ان کے ذمہ جاتے لگایا، آپ جو آٹا پیستی ہیں اور پھر اس کو آٹا بناتی ہیں
اور پھر اس کی روٹیاں پکاتی ہیں، اس میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کی معاونت کریں گے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملا جلا کے. یعنی اس سے مراد یہ میں لے رہا ہوں آپ کی بات سے، بہت کام کی بات آپ نے اس وقت فرمائی ہے، اور یہ بیسیکلی یہی سارا منشور ہے جو کہ سمجھانے کی ضرورت ہے بچوں کو، کہ اس میں ڈرائیونگ فورس تو بنیادی طور پہ مرد ہوا نا، پھر اصل ڈرائیونگ سیٹ پہ ڈرائیور تو وہ ہے، ڈرائیور اگر صحیح ہوگا تو کام صحیح چلے گا، ورنہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی ادھر ادھر کہیں ٹک جائے گی. اچھا، اب اس میں جو ایک بڑی اہم بات، اور اس کو بات کو آگے 2 جملوں میں اگر سمو دیں تاکہ بات آگے فوراً بڑھا لیں، کہ سرکار علیہ السلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ سرکار علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے کاموں میں مطلب ہاتھ بھی بٹایا، جبکہ وہ ان کی ذمہ داری نہ تھی، لیکن آگے بڑھ کے ہاتھ بٹایا تاکہ یہ کہ وہ ایک فضا جو ہے وہ اور اچھی قائم ہو. دیکھیے یہ کام تو کام رہے، ان کے ساتھ اتنی خوشگوار زندگی گزاری ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے دوڑ بھی 2 مرتبہ لگائی. جی بالکل، اور وہ اسی لیے دل جوئی کی خاطر، بالکل ایسا، اور ایک مرتبہ خود آگے نکل گئے، ایک مرتبہ پیچھے رہ گئے. تو یہ پیار محبت کو فروغ دینا، اور جتنے کام ازواج مطہرات کرتی تھی، ایون کے سلائی تک بھی حضور علیہ السلام معاونت فرماتے. آپ یہ دیکھیں وہی بات آگے اب چونکہ بات آگے بڑھاتے ہیں ہم کہ میاں بیوی ایکچولی بات یہ ہے کہ دیکھیں ظاہر گھر میں جو آج کل اختلافات اتنے عام ہو چکے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بنیادی قصور جو ہے نا اس ٹریننگ کا ہے جس کی کمی ہمیں نظر آتی ہے. ظاہر چونکہ مین پلیئرز تو اس گھر کے گراؤنڈ کے اندر، مطلب اب پرابلم کیا ہو گئی کہ ہم نے ایک کو بالر بنا دیا، ایک کو بیٹسمین بنا دیا، لیکن 2 پلیئرز جو ہیں وہ بالکل ساتھ ہوتے ہیں، جسے ہم میاں بیوی کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھیں آپ، کہ آپ اپنے نالین مبارک کو خود گات لیا کرتے تھے، آپ جو ہے اپنا جانوروں کو خود جو ہے چارہ ڈال دیا کرتے تھے، پانی ڈال دیا کرتے تھے، ایون اپنے کپڑے جو مبارک کپڑے بھی خود دھو لیا کرتے تھے. اگین وہی بات کہ آپ ڈیمانڈنگ نہ تھے، آپ کی ذمہ داری نہ تھی، وہ ازواج مطہرات کی، لیکن آپ پھر بھی اون کرتے تھے. اب آئیے ذرا اس طرف، کیا وجوہات ہیں کہ یہ جو اختلافات اتنے عام ہوتے جا رہے ہیں؟ مین 2 پلیئرز جسے آپ میاں بیوی کہتے ہیں، وجوہات اس کی کیا، مطلب آپ کے خیال میں کیا وجوہات بنتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی آپ کا چینل کا شکریہ. سب سے پہلی چیز جنید بھائی ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ اس پوری دنیا میں ہر قسم کے رنگ، نسل کے، مذہب کے لوگ رہتے ہیں، لیکن ایک قدر ان میں مشترک ہے، اور وہ مشترک قدر بینگ ہیومن ہے ان کے اندر، اور وہ کیا ہے کہ وہ گھروں میں رہتے ہیں. اب کوئی بھی جگہ اینٹ گارے سے بنی ہوئی گھر نہیں کہلاتی، مکان کہلاتی ہے. وہ گھر اور گھرانہ تب بنتی ہے جب وہاں پر میاں بیوی، بچے، بڑے بوڑھے سب لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. گڈ، ویری گڈ. ہاں، اس چیز کو یا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ روم آیت نمبر 21 میں اس کا مفہوم میں پیش کرنا چاہوں گا، ترجمے کے ساتھ فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہاری جنس میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف رغبت حاصل کرو، ان سے تمہیں سکون ملے، آپس میں محبت ہو، رحم دلی کا رشتہ ہو، اور اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اب اگر غور سے ہم دیکھیں تو پہلے جو جنس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو بہت سی مخلوقات پیدا کی ہیں، انسان بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں، اور بھی لاکھوں مخلوقات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اس کا جینم رکھا ہے، جو اس کا جینز رکھا ہے، جو اس کا جنس رکھا ہے، وہ مرد اور عورت کی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کی ایک ہی رکھی ہے. کیوں رکھی ہے؟ اس کے پیچھے ہیومن سائیکالوجی ہے، اس کے پیچھے ہیومن بائیولوجی ہے، اس کے پیچھے سوشیولوجی یعنی سماج ہے، اس کے پیچھے آپ کا جو معاشرے کے اندر ایک پورے کے پورے سٹرکچر میں رہنا ہے، اس میں ہم آہنگی کا ایک عنصر پایا جاتا ہے جس کو سائنٹیفکلی قرآن نے ڈیفائن کیا ہے. اب یہ میاں بیوی جب آپس میں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں گے تو سائیکولوجیکلی گھر کا جو نفسیاتی ماحول ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ زوجین کی یعنی سپاؤسز کی آپس میں بنتی نہیں ہے تو قرآن اس کی نفی اس لیے کرتا ہے کہ دونوں ایک جینز سے ہیں، ایک جنس سے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ان کے جینز اور جنس میں ہی اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی ہے، ان کے جنس میں ہی ایک دوسرے کے لیے جو رحم دلی ڈالتی ہے، عفو درگزر ڈال دیا ہے. اور یہ وجہ ہے نا آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو پیدا اسی لیے فرمایا تاکہ مانوسیت رہے، سکون کا معاملہ کیا جائے. دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
مجھے دو چیزوں سے بہت سکون ملتا ہے، ایک نماز سے، دوسرا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ اگر آپ دیکھیں تو زوجیت یا زوجین کا جو ایک رشتہ ہے، اسلام نے اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پورے کے پورے گھرانے کی جو سائیکولوجیکل اورینٹیشن ہے، ڈیولپمنٹ ہے، وہ پھر پھیلے گی، معاشرے میں جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں والدین کا آپس میں پیار محبت ہوگا، دیکھیں جنید بھائی، جہاں کہیں پر بھی سماج ہے، جہاں کہیں پر بھی آپ کے فائنینشیل ایشوز ہیں، جہاں کہیں پر بھی آپ ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، گھر میں رہ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں اختلاف ہوں گے۔ اختلاف بری چیز نہیں ہے، لیکن اختلاف میں جب میاں بیوی تضحیق تک آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی ایگزسٹنس کو چیلنج کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے کردار کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی سیکریفائز کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، تو وہاں پر ایک رفٹ آتا ہے، ایک سٹرکچرل سٹرین آتا ہے۔ وہ جو کھچاؤ ہے، اس سے پورے کے پورا وہ جو مکان ہے جس میں گھر موجود ہے، اب اس کے در و دیوار میں دراڑیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کا امپیکٹ امیجیٹلی بچوں پہ آئے گا، اس کے بعد معاشرے پہ آئے گا۔ اور سر دیکھیں، یہ پورے کا پورا سٹرکچر اگر تباہ ہو جاتا ہے تو وہ جو فلسفی ہے اسلام کی، وہ جو فلسفہ ہے اسلام کا کہ جو آپ اور میں ادھر ایک امتحان کی جگہ پہ ہیں، اس کو بھی ہم جنت کا ایک باغ، ایک گہوارہ، ایک سیگمنٹ بنا سکتے ہیں، وہ بالکل تہہ و بالا ہو جاتا ہے۔ اور پھر معاشرے میں رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ معاشرے میں پھر ایک دوسرے سے دوری، ایک دوسرے سے تضاد، نفرت اور وائلنس کی طرف بھی اکثر ہم دیکھیں، ڈومیسٹک وائلنس کی طرف بھی پھر لوگ جاتے ہیں۔ اور دیکھیں اگین وہی بات آ گئی، دادا دادی ہیں ایک امبریلا کی طرح ہیں۔ اب وہ ہائرارکی کی بات ہو رہی ہے، اب یہاں میاں بیوی جب آئے، ایک نئی عورت آئی، اور یہاں اگر ٹربلنس پیدا ہونا شروع ہو گئی تو پھر اس کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ نیچے تباہی کے بھی جائے گا، اوپر بھی جائے گا، وہ اوپر بھی جائے گا، وہ نیچے بھی آئے گا، وہ بلاسٹ کرے گا اوپر بھی، اور وہ نیچے بھی پوری مطلب جو نسل ہے اس کو بھی تباہ کرے گا۔ ہمارے ساتھ رہے ناظرین، درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ لوٹ کے بڑا امپورٹنٹ ڈسکشن اس اعتبار سے ہے کہ آج جو اولادوں اور والدین کے درمیان رفٹ پیدا ہو گئی نا صاحب، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، اس پہ بات کریں گے، لوٹ کے آغاز کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب آئیے جو یوں کہیے کہ اپنا اس پوری گفتگو کا جو مطلب یہ کور ایشو ہے، اولادوں اور والدین کے درمیان ڈے بائی ڈے آپ دیکھیے جو ہمیں ظاہر مشاہدے میں بات آتی ہے، یہ رفٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ بہت سے گھرانوں میں صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ والدین کی بات بچے ماننے کو تیار نہیں، یا بچوں کی بات والدین ماننے کو تیار نہیں۔ اب ذرا آئیے اس کی وجوہات پہ بات کریں، ہوا کیا ہے؟ ہاں، بہت اہم سوال ہے جنید بھائی کہ والدین اور اولاد کے مابین جو ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر بڑھتا ہوا فاصلہ ہے، کھچاؤ ہے، کشیدگی ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں؟ دیکھیے، اس کی کچھ انٹرنل ریزنز ہیں، کچھ اس کی ایکسٹرنل ریزنز ہیں۔ کچھ وجوہات کا تعلق ہمارے اندر سے ہے اور کچھ وجوہات کا تعلق باہر سے ہے جو معاشرے سے ہمارے اندر داخل ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی کو اگر میں یوں عرض کروں کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام پر غور کریں تو انسان کے اندر رفتہ رفتہ تبدیلیاں آتی چلی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان تبدیلیوں کا تعلق ہماری فزیک کے ساتھ بھی ہے، جسموں کے ساتھ بھی ہے، ہمارے عقل کے ساتھ بھی ہے، ہماری لاجک کے ساتھ بھی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں رفتہ رفتہ، اگر ہم پچھلی جنریشنز کو دیکھیں، بچوں کو دیکھیں، آج سے 20 سال پیچھے چلے جائیں، 50 سال پیچھے چلے جائیں، بچے اور آج کے بچے، تو ہمیں نظر آئے گا کہ ان کے انٹلیکچول چینجز آ رہی ہیں، ان کے مزاج میں تبدیلی آ رہی ہے، ان کی سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے، ان کی زندگی کی رفتار میں تبدیلی آ رہی ہے۔ تو بچے پہلے کے مقابلے میں زیادہ فاسٹ ہو رہے ہیں، لاجیکل ہو رہے ہیں، ریشنل ہو رہے ہیں۔ پہلے وہ کیوں اور کیسے کا سوال نہیں پوچھتے تھے، جو آپ نے کہہ دیا وہ کرتے تھے۔ اب وہ کیوں پوچھتے ہیں، کیسے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں، اور جب تک وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے تو وہ آمادہ نہیں ہوتے
آپ کو اوبے کرنے پر یا آپ کی فرما برداری کرنے پر. یہ آپ کے خیال میں اچھا ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں نیچرل چیزیں ہو رہی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہاؤ ٹو کنٹرول اٹ. اب ہم نے اسے کیسے، یہ اگلا سوال ہے کہ ہاؤ ٹو کنٹرول اٹ. جی، اس سے پہلے سوال یہ ہے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے، یہ بتائیے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ چیزیں نیچرلی انسان کے دماغ میں، ذہن میں، اس کے مزاج اور فطرت میں من جانب اللہ پیدا ہو رہی ہیں. اس کے اسباب مختلف ہیں. اب انسان کو فی نفس ہی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خیر بھی رکھی، شر بھی رکھی. پھر ایک ڈیوائن گائیڈنس اپنی طرف سے دے دی کہ شر سے یوں بچنا ہے اور خیر کو اس طرح سے پھیلانا ہے. اب اسی طرح یہ جو تبدیلیاں ہیں اس میں سے کچھ اچھی چیزیں ہیں، کچھ بری چیزیں ہیں، اور ایون ایک ہی چیز کے کچھ اچھے پہلو ہیں اور کچھ اس کے برے پہلو ہیں. ٹھیک ہے. مثلا اگر بچے لاجیکل ہو رہے ہیں تو یہ اس اعتبار سے تو اچھا ہے کہ وہ ریسرچ کریں، وہ غور و فکر کریں ہر بات کے اندر، آنکھیں بند کر کے نہ چلیں، بلائنڈلی نہ چلیں، یہ پہلو اچھا ہے. لیکن اگر ہر بات پہ وہ اڑ جائیں کہ جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی ہم نہیں کریں گے، تو بھائی ابھی تو آپ کی سمجھ کو بھی کچھ بڑا ہونا ہے. تو سمجھ آنے کے لیے جو بیسک آپ کو پوٹینشیل چاہیے، استعداد چاہیے انڈرسٹینڈنگ کا، ابھی وہ نہیں آیا. لہٰذا اس میں ایک سوال اس میں اور ڈال لیں تاکہ اور بات بڑھ جائے اور تھوڑی سی بات پھیل جائے کہ کرٹیکل تھنکنگ کے نام پہ جو آج ینگ جنریشن کو ایک سرپ دیا جا رہا ہے، اس سرپ کے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فوائد ہیں کہ مطلب فوائد نظر آتے ہیں آپ کو کہ کرٹیکل تھنکنگ میں سمجھتا ہوں، میں پچھلے 2-3 پروگرامز پہلے بھی میں نے بات کی تھی، ایک بڑی باریک سی لیئر ہے تذیق کرنے میں، بدتمیزی کرنے میں اور کرٹیکل تھنکنگ میں. یہ بھی ذرا اس سرپ میں یہاں میں ان چیزوں کو اور اس سے جڑی ہوئی تمام چیزوں کو، جتنے بھی ہیومن سائیکی ہے یا انسان کی ایٹیچیوڈ ہیں، مزاج ہیں، جو بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان تمام کے اندر اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے ان کو سیویلائزڈ کرنے کی. جھاڑیاں اگتی ہیں نا، تو لہٰذا جب تک ہم انہیں سٹریم لائن نہیں کریں گے کہ یہ ڈائریکشن چاہیے، یہ سمت چاہیے، یہ شیپ چاہیے، فی نفس ہی کرٹیسزم کو برا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سوال اٹھانا اچھی بات ہے. عقل کو اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے پورے قرآن مجید کے اندر اور کئی بار اسے دعوت فکر دی ہے، مگر عقل کو پھر ایک لمٹ کے اندر رکھا ہے، اسے کہا ہے کہ بے لگام نہیں ہو جانا. لہٰذا ہم نے اسے بے لگام ہونے سے بچانا ہے، مگر جو غور و فکر کا مادہ ہے اسے نہیں دبانا ہے. بالکل ٹھیک. اسے اس کو راستہ دینا ہے ابھرنے کا، اگریڈ. تو لہٰذا اعتدال ہے جو اصل ہے، انسان کا حسن ہے وہ اعتدال کے اندر ہے. انسان کی جو خوبی اور خاصیت ہے وہ بھی اعتدال کے اندر ہے. بالکل ٹھیک. اور جو انسان اعتدال پہ رہتا ہے وہی اللہ کو پسند ہوتا ہے. درست. لہٰذا یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں انسانی مزاج اور فطرت کے اندر وہ بچوں میں بھی آ گئیں. اب یہاں پر وہ جو اختلافات پیدا ہو رہے ہیں یا ہمارا فیملی سسٹم جن خرابیوں کا شکار ہو رہا ہے، سب سے پہلے تو پیرنٹس کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کو اب آپ نے ٹیکنیکلی ٹیکل کرنا ہے. یوں نہیں ٹیکل کرنا کہ میں نے کہہ دیا، یہ پہلے چل جاتا تھا کہ میں نے کہہ دیا. اب یہ نہیں کہ میں نے کہہ دیا، اب آپ نے ان کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. تو لہٰذا بچے کی نفسیات پہ آپ کو غور و فکر کرنا ہوگا. تو سب سے پہلی اس میں یہ ریزن اور سجیشن. ریزن یہ آ رہی ہے تبدیلی مزاج میں، فطرت میں، انٹلیکچول. اور سلوشن یہ ہے کہ والدین کو اس میں بچوں کو کنونسنگ بیہیویئر اور کنونسنگ ایٹیچیوڈ اپنانا ہوگا، نہ کہ ان کو حاکمانہ انداز میں لے کر چلنا ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو بچے اور والدین کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے، جو منیمائز کرتی ہے اختلافات کو، وہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتانا. ایگزیکٹلی. اب پیرنٹس بھی بزی ہو گئے ہیں، بچے بھی بزی ہو گئے ہیں. دیکھیں بچہ نرسری میں، پریپ میں، کلاسز میں، کلاس 4 سے وہ جانا شروع ہو گیا. کلاس 4 سے اب 8 گھنٹے بچہ آپ کے پاس نہیں ہے، وہ باہر ہے، لہٰذا اس نے سونا بھی ہے. تو کتنا ٹائم پیرنٹس اور چلڈرن آپس میں اکٹھے ایک ساتھ گزارتے ہیں؟ کتنا ٹائم؟ اور کوالٹی ٹائم، کمیونیکیشن گیپ. لہٰذا اچھا والدین کو دیکھیں وہ بزی ہو گئے. اب معاشی ضروریات ہیں، کمانا بھی ہے، معاشرتی ضروریات، کچھ معاشی سے بھی زیادہ یہ کچھ واٹس ایپ اور فیس بک کی ضروریات، یہ جو ہم نے خود اپنے اوپر سوار کر لی ہیں. تو لہٰذا جتنا ہم ٹائم آپس میں اسپینڈ کریں گے اتنا انڈرسٹینڈنگ کا لیول بڑھے گا. لہٰذا پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کو ٹائم دیں اور کوالٹی ٹائم دیں تاکہ بچوں کی تربیت اچھی ہو. بالکل ٹھیک. گاٹ یور پوائنٹ. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. محمد شریف صاحب واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید بھائی، بڑی مہربانی، آپ نے کال اٹینڈ کی، شکریہ. علماء کرام کا وہ ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں جناب. تو ہمارے ہاں جو ادھر معاشرہ ہے اس میں تو بچوں کی تربیت بہت مشکل ہے اسلامی، لیکن ادھر کے بھی ماشاءاللہ علماء نے جو ہے مسجد میں
स्पेशल प्रोग्राम रखा होता है और हर संडे के संडे जो है संडे स्कूल हैं जिनमें वो इसी लिहाज से बताते हैं कि कैसे तरबियत करनी है। ठीक है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि हम सवाल से पहले आप ये बताइए एक ओवरव्यू मुख्तसरन कि ये जो हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल लाइफ सिस्टम पे और ये जो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम पे, वहाँ क्या सूरत हाल है? यानी वहाँ के वालिदैन, मैं ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त जो हमारे पाकिस्तानी मतलब वालिदैन हैं, क्योंकि जो केसेस हैं बड़े रेयर, मतलब बड़े अजीब से केसेस मतलब आते हैं, तो वो सुन के बड़ी हैरत भी होती है। वहाँ की सूरत हाल बताइए थोड़ा। इधर की सूरत हाल जुनेद भाई ये है कि इधर तो बड़ा इंडिपेंडेंट सिस्टम है। 18 साल के बाद जो है वो उनको कोई कुल पूछ नहीं सकता, वो अपना घर से चले जाते हैं, खुद ही साइट पे जाके रहते हैं, उधर से ही अपने जो है वो शादियों के सिस्टम खुद ही वो करते हैं। और हमारे लोग भी जो इधर ऐसे हैं उनके साथ आके मिल गए हैं। मस्जिद में जो अंकल वगैरह मिलते हैं बूढ़े, वो बेचारे रो रहे होते हैं। और बच्चियों के लिहाज से बच्चियां जो हैं वो गैर मुस्लिम के साथ शादी कर, ये बड़ा मसला है, ये बड़ा मसला है। बच्चियां भी चली जाती हैं गैर मुस्लिमों के साथ, बच्चे भी चले जाते हैं। हाँ, और रिश्ते भी जो है उनको नहीं मिलते। अभी मैं खुद 2-3 मतलब अपनी बहनों को जानता हूँ, वो मस्जिद में आती हैं, रिश्ते ढूंढती हैं, उनको कोई मिलता नहीं है। एंड पे जाके 2-3 औरतों को मैंने खुद देखा है, वो जाके गैर मुस्लिम से शादी कर रही है। कहते हैं जनाब ये है मसला वहाँ पर। ये और जो मिलता है वो लालची होते हैं, आके इधर से ग्रीन कार्ड लिया, सिटीजनशिप ली और उनको फारिग करके चले गए। वो किसी ने मुझसे कहा था जब मैं 2016 जब मैं गया था, मुझे किसी ने कहा था जुनैद भाई यहाँ पे लोग आते हैं पैसा कमाने के लिए, पहली जनरेशन पैसा कमाती है, अगली जनरेशन पैदा करती है, वो बड़ी होती है, कहने लगे 2 जनरेशन तो आपकी होती हैं, तीसरी जनरेशन जो है आप उनके लिए पैदा करते हैं, फिर वो उनकी होती है। अच्छा अब आइए अपने सवाल की तरफ। मेरा सवाल ये है कि हम, क्योंकि मैं जो है वो एक क्रिश्चियन फैमिली से शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरी वाइफ जो है वो माशाल्लाह मुस्लिम है। ओके। और हमें जो है अपने ससुराल में खाने के लिए भी जाना पड़ता है, ठीक है, और वो हमें दावत भी देते हैं अफ्तारी की। और उसके अलावा वो हमें अपने क्रिसमस पे भी खाने पे बुलाते हैं, क्या हमें उधर जाना चाहिए या नहीं? ओके, बिल्कुल बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद अजहर साहब साहिवाल से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप ठीक हैं? सर, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है और मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ सर जो क़ारीन हैं इनको मेरा सलाम है सर। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या पूछना चाहते हैं? सर एक सवाल है आपसे पूछने सर कि फितराना के मुतालिक हमें बता दें, और दूसरा सर ये है कि फर्ज करें अगर एक बंदे के पास कोई, उसके ऊपर कोई कर्ज वगैरह नहीं है और उसके पास कोई जमा पूंजी है अपनी, मतलब फर्ज करें 50,000 है या 1 लाख है, तो उसके मुतालिक क्या हमें करना चाहिए? उसमें कुछ फितराना किस तरह अदा करना चाहिए? बिल्कुल ठीक, आपको बता देते हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मुख्तसरन 50,000 या लाख रुपए अगर जमा पूंजी है तो फितराना क्या बनता है उसका? जी, फितराने का ताल्लुक ये जमा पूंजी के साथ नहीं है, ये ज़कात वाला मसला वो अलग है और फितराने का अलग है। ये तो पैदा होने वाला बच्चा उसकी तरफ से भी दिया जाएगा और ख़ुद अपनी तरफ से दिया जाएगा, ता वक्त है कि वो वाक़तन उसके पास कुछ हो ही ना। ओके, बिल्कुल ठीक हो गया। रियाज साहब लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको तंदुरुस्ती सेहत पे। आमीन आमीन आमीन। बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और हर रोज़ों में देखता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, बड़ा प्यार आपका। फरमाइए क्या पूछना चाहते हैं? सर मेरा दोस्त एक, उसने ना आँखों का ऑपरेट करवाया है। ठीक है। और रोजे भी वो रख रहे हैं, नमाज़ें भी पढ़ता है, मगर उसको 4-5 टाइम में ड्रॉप डालने पड़ते हैं। ओके, आंखों में ड्रॉप डालना नहीं जाए? बिल्कुल आपको बताते हैं, आंखों में ड्रॉप्स डालना जायज़ है कि नहीं, क्योंकि ऑपरेशन हुआ हुआ है। जी, ड्रॉप्स इस सूरत में वो डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें परहेज़ करने की। ऑपरेशन हुआ हुआ है? हाँ जी, चूँकि उसके अंदर रोज़ा भी रखना चाहते हैं, लिमिट हो जाती है। आप ये देखिए कि अगर आम हालात में भी ऑपरेशन हुआ हो तो दिन में डालते हैं, तो रात को तो नहीं डालते। यानी वो रात का जो एक दौरानिया है 12-14 घंटे, वो नहीं डाला जा सकता। तो चूंकि सो रहा होता है बंदा उस वक्त, तो लिहाजा इसको कन्वर्ट कर देना कि रात को वो डाल लिया करें और दिन को उसी तरह चेंज करें। ओके ठीक। अच्छा अब आइए ज़रा, मोहम्मद शरीफ साहब जो बात कर रहे थे वो कहते हैं कि क्रिश्चियन फैमिली में शादी की है, ज़ाहिर है, लेकिन उनको कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अब वो चूँकि ससुराल उनका जो है जाना पड़ता है, वहाँ पर इफ्तार डिनर है या खाना पीना ये वो, तो क्या उसके लिए क्या मतलब शराइत है उनके लिए? देखें जो सोशल, या उनको उनके जो सॉरी टू कट यू, क्रिसमस वगैरह दीगर त्यौहार वगैरह उसको भी मतलब उनको, जी चूँकि आपके इल्म में है, मैं ख़ुद भी 5 साल रहा जी, अब इसी वजह से आपसे सवाल किया मैंने, और ये बहुत सारी चीज़ें देखी हैं वहाँ ग्राउंड रियलिटी के एतबार से। देखिए जो सोशल रिलेशनिंग है उससे इस्लाम कभी मना नहीं करता। ठीक है, जब बाउंड्री आ जाएगी इस्लाम की, वहाँ रुकना होगा, लिहाजा वो बेशक ताल्लुक़ रखें, ठीक है, आना जाना
اور فنکشن میں گیٹ ٹوگیدر میں، لیکن جب کھانے کی بات آئے گی انشور کریں گے کہ وہ چیز حلال ہے. بالکل اگر وہ حلال ہے تو آپ وہ کھائیں، اور اگر حلال نہیں ہے تو آپ نہ کھائیں. اور وہاں ایک بات لوگ مائنڈ نہیں کرتے، اگر آپ پہلے سے ان کو کہہ دیں کہ میں یہ کھاؤں گا اور یہ نہیں کھاتا. اور کرسمس کی مبارکباد دینا، تو دیکھیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی سمجھ کے مبارکباد دیں تو جائز ہے. باقی ان کا عقیدہ ان کے ساتھ ہے، ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ ہے. ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا برگزیدہ نبی اور بندہ سمجھتے ہیں. ان کی ولادت پر مبارکباد دینا فی نفس ہی جائز عمل ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی، لیکن ہمارے یہاں تو ظاہر وہ ولادت اس دن ثابت اس طرح سے نہیں ہے نا. 25 نہیں، تاریخ کا کوئی فرق نہیں پڑتا، تاریخ نہ بھی ہو، تاریخ میں فرق ہو سکتا ہے. اچھا رویہ رکھنے سے کم از کم یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے آگے جا کے وہ بھی اسلام قبول کر لیں اور وہ بھی اسلام کی طرف آئیں. یعنی آکورڈ پریزنٹیشن اگر ہوگی اسلام کی تو اس سے تو نفرتیں پیدا ہوں. ہاں، لیکن اگر ایک اچھی جسٹس کے ساتھ، اچھے جسٹس کے ساتھ اور باؤنڈری کے اندر رہتے ہو. بالکل ٹھیک ہے. مزید کال بھی انشاءاللہ لیتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں اس سے پہلے ذرا ایک آ جائیے اس بات کی طرف جو اس ٹاپک کی بنیاد کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال ضرور شامل ہونا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ مذہب سے دوری کی وجہ سے گھر جو ہیں وہ تباہی کے دہانے پہ آ کے کھڑے ہو رہے ہیں، اور جو یہ رفٹ، جو جھگڑے وگڑے ہم سنتے ہیں، اس کی بنیادی وجوہات میں سے جو بنیادی وجہ ہے، یہ سب سے بڑی وجہ ہے، وہ یہ ہے؟ بالکل اسی طرح ہے جی کہ جب آپ مذہب کی صرف تعلیم نہیں بلکہ مذہب کی تربیت سے دور ہوں گے تو پھر گھر کے اندر مسائل ہی پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ آہستہ آہستہ وہ گھر بھی گھر نہیں رہے گا. تو جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے، میں اس کی طرف آتا ہوں کہ یقیناً یہ بات دین سے دوری کی طرف ہی لے کے جاتی ہے. دین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی جہت ایسی نہیں جس میں دین نے رہنمائی نہ کی ہو. اگر آپ نے اس رہنمائی کو سٹڈی ہی نہیں کیا، اس پہ آپ نے دین کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو لیا ہی نہیں، تو پھر آپ عملی زندگی میں جو بھی کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. تو جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا یقیناً اس کے اثرات اور اس کے نتائج جو ہے بہترین ہوں گے. آپ دیکھیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جب شادی ہوئی تو حضرت ام درداء رضی اللہ عنہا جب حوالہ عقد میں آئیں تو آپ نے اس وقت ان سے ایک بڑی پیاری بات کی، بھی ہم اکٹھے رہیں گے لیکن ہو سکتا ہے کسی نہ کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، میں سخت ہو جاؤں، کسی میں تم سخت ہو جاؤ، لیکن معاملہ یہ ہوگا اگر تم سخت ہوئی تو میں مناؤں گا، میں سخت ہوا تو تم منا لینا. واہ! کیونکہ اب ایک دوسرے کو منائیں گے نہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گھر ہمارا ٹوٹ جائے گا. تو یہ اب کیا وجہ ہے کہ گھر کے اندر ہمیشہ ایک ہی روٹھے گا اور دوسرا ہی اس کو مناتا رہے گا، ایک ہمیشہ غلط چلے گا اور دوسرا ہی اس کو جو ہے برداشت کرتا چلا جائے گا. تو گھر جو ہے وہ بلا شبہ اس حیثیت کا آئینہ دار ہوتا ہے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ صرف گھر ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے آباء و اجداد نے شاید، میں ظاہری ایک فہم کی بنا پہ بات کر رہا ہوں، شاید سوچا بھی نہ ہو کہ ہماری نسلوں سے جو غوث پاک آئیں گے یا داتا صاحب آئیں گے، لیکن ان کی زندگی اتنی خوبصورت تھی کہ حضور داتا صاحب کے والدین جس طرح انہوں نے پیار و محبت سے وہ زندگی گزاری اور ایمانداری کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ انتہائی اخلاص سے، کہ آگے نتیجہ اللہ نے حضور غوث پاک کی صورت میں عطا کیا. تو یہ سوچ کر گھر والے، میں ایک پوائنٹ یہ دینا چاہتا ہوں، اگر یہ سوچ لیں کہ ہو سکتا ہے ہماری اس نسل میں سے یا اگلی نسلوں میں سے کوئی نہ کوئی ایسا صالح شخص آ جائے جو ہم سب کی بخشش کا ضامن بن جائے، تو میرا خیال ہے جس کے ذہن میں یہ سوچ ہوگی نہ پھر وہ دین سے دور جائے گا اور نہ ہی اس کے گھر میں کبھی انتشار پیدا ہوگا. اچھا، اس میں ظاہر ہے وہ جو آپ بات کر رہے ہیں بہت اعلیٰ اور فہم، میں تو بڑی سادی سی بات کر رہا ہوں کہ گھر کے سکون کے لیے بنیادی کنڈکٹ اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو اپنے بچوں کو بیسک جو قرآنک تعلیم ہے، جو بیسک مطلب سرکار علیہ السلام کی سنتیں اور آداب ہیں، اور سرکار علیہ السلام کی ازواج مطہرات نے کس طرح اپنے آپ کو کیری کیا، سرکار علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیسا تعلق رکھا. اگین وہی بات آ گئی کہ گھر کے اگر یہ بنیادی مذہبی تعلیم گھر میں اگر نہیں، اس میں آپ کی اس بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو بچوں اور بچیوں کو چاہیے کہ ابتدا سے سورہ نور کی اور سورہ نساء کی تعلیم دیا کریں. ٹھیک ہے، وہ با ترجمہ اس کو پڑھیں اور اس کو مکمل سٹڈی کریں. دوسرے نمبر پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عائلی زندگی کا بنظر عمیق ان کو مطالعہ کروایا جائے. ابھی بچہ جو ہے وہ 4-5 سال کا ہی کیوں نہ ہو تو اس کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی کو بار بار پڑھنے کو اس کو دی جائے تو انشاءاللہ اس کی فہم کے دروازے بھی کھلتے جائیں گے، اور جب وہ اپنی اس عمر میں جائے گا اس وقت مکمل ڈھل چکا ہوگا. آپ دیکھیے
نکاح پڑھاتے ہوئے کلمات پڑھائے جاتے ہیں 3 یا 4 5 6 جتنے بھی کلمے پڑھا دیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, لیکن جس طرح شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر نے ان کی تلقین کی ہے, تو وہاں جو اکثر دولہا ہوتے ہیں ان بیچاروں کو وہ کلمے بھی نہیں آ رہے ہوتے, تو پھر ہم یہ توقع کریں گے کہ گھر کو پورے دین کے ماحول کے مطابق چلائیں گے, تو یہ باتیں غلط ہے. جب تک ان بچوں کو بچے کے طور پہ ہم دین نہیں دیتے تو جوان ہو کر پھر یہ اس طرح دین اصل بات دیکھیں, تو یہ سارے معاملات اس میں جنید بھائی ایک میرا کومنٹ ہے چھوٹا سا, چونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ گھروں کے ماحول میں سادہ بات بھی ہمارے ویورز تک پہنچے, تو جیسے دیکھیں نا کہانیاں سناتے تھے بڑے وہ لوریوں کی صورت میں, جو آقا علیہ السلام کی سیرت ہے, امہات المومنین کے واقعات ہیں, اہل بیت اطہار کے واقعات ہیں, اگر ہماری مائیں یا گھر کے بڑے چھوٹی چھوٹی ایک بات یاد کر لیں, رات کو بچے کو وہی سنا کے آپ سلائیں, تو اس کے اچھے اثرات ہوں گے. سر بات دیکھیں, یہی ایک گیپ آ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ بچے کے ہاتھ میں آپ نے ٹیبلٹ دے دیا ہے, وہ ٹیبلٹ کھولتا ہے اور اس کے بعد وہ ڈوڈو ڈاٹا جو ہے شروع کر دیتا ہے سننا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے جی کہ مطلب میں نے بیسکلی دادی نے کبھی کسی زمانے میں میرے ابا کو کہانیاں سنائی ہوں گی. گھروں کے اندر نہ وہ ماحول ہے, ٹی وی اسکرین کھلی ہوئی ہے, ٹیبلٹ کھلے ہیں, کمپیوٹرز کھلے ہوئے, سب کے اپنے موبائل فونز کھلے ہوئے. تو اگین وہی بات کہ وہ دین آپ کے روٹ سے جو ہے وہ بہت دور چلا گیا. اس پہ گفتگو کرتے ہیں. سمیہ صاحبہ, سمیہ تبسم صاحبہ لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید بھائی میرا سوال ہے کہ ہمارے نا گھر کی جو سچویشن ہے کافی خراب ہے. میرے ابا کا انتقال ہوا ہے کچھ ٹائم پہلے. تو آپ کی آواز میں کچھ ڈسٹورشن ہے, اگر آپ موبائل فون سے بات کر رہی ہیں تو تھوڑا سا باہر آ جائیے. ہلو جی فرمائیے. اچھا, میرا کویشچن یہ تھا کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا اور میری اماں نے دوسری شادی کی ہے, اور جو ہمارے اسٹیپ فادر ہیں نا وہ ہمارے گھر پر آ کے رہ رہے ہیں. اوکے. اس کی وجہ سے نا ہمارے گھر کی مطلب کافی سچویشن خراب چل رہی ہے اور بہت اختلافات چل رہے ہیں. نہ وہ ہمیں صحیح سے ٹریٹ کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ بیہیویئر بہت گندا ہے ان کا. تو ہم اتنی ایج کے بھی نہیں ہیں, چھوٹے بہن بھائی ہیں, تو اب ہم عدالت جائیں یا کس سے ہیلپ لیں, شریعت کیا کہتی ہے؟ نہیں, وہ مجھے دو باتیں سمجھائیں. ایک تو بات یہ بنیادی طور پہ کہ آپ کی والدہ نے اگر دوسری شادی کی ہے تو ظاہر ہے وہ جو آپ کے اسٹیپ فادر ہیں انہوں نے اپنے گھر پہ مطلب اپنے گھر پہ نہیں لے کے گئے آپ کی والدہ کو؟ نہیں, وہ ہمارے گھر پر آ گئے. وہ آپ کے گھر پہ آ گئے؟ کیوں؟ قبضہ کیا نا ہمارے گھر. قبضہ کیا ہے؟ ہاں جی. سمجھا نہیں, قبضہ سے مراد کیا؟ مطلب ہمارے گھر آ کے بیٹھ گئے, جاتے نہیں ہیں نا. تو کرتے کیا ہیں وہ؟ رکشہ چلاتے ہیں. رکشہ چلاتے ہیں اور آپ کی والدہ کی مرضی سے آئے مطلب گھر میں؟ ظاہر ہے. اچھا, اور آپ کے جو بہن بھائی ہیں وہ کتنے ہیں؟ ایک سب سے چھوٹا 6 سال کا ہے اور اس سے بڑا تقریباً 10 سال کا. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ کیا مطلب کرتے کیا ہیں, کیا تکلیف دے رہے ہیں آپ کو؟ سر وہ کھانا ہوتا ہے تو وہ اس چیز پہ بھی بڑا ایشو کرتے ہیں کہ نہیں ان کو کھانا اتنی جلدی کیوں دینا, جب تک میں نہ ہوں تب تک کوئی کھانا نہ کھائے. اچھا, مطلب ایک تو آپ کے گھر میں آ کے وہ ٹھہرے ہیں, بقول آپ کے انہوں نے قبضہ کیا ہے, اب وہ مطلب بات یہ ہے کہ اس پہ پھر وہ ڈکٹیٹرشپ بھی ہو رہی ہے ان کی کہ جی مطلب مجھ سے پہلے کھانا نہ دیا جائے, انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہوگی, اور رکشہ چلاتے ہیں وہ. ہاں ٹھیک ہے. اچھا, تو آپ کی والدہ کیا کہتی ہیں اس سلسلے میں؟ وہ تو ظاہر سی بات ہے, ان سے نکاح ہوا ہے تو ان کے مطلب انڈر ہے, کوئی ہمارے لیے اسٹینڈ نہیں لے رہی کچھ نہیں. اچھا بالکل ٹھیک ہے, بالکل سمجھ گیا جی, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, عجیب سی بات ہے. محمد یاسین صاحب ننکانہ صاحب سے, السلام علیکم. ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں, وقت بہت پریسائزڈ ہوتا ہے. جی وعلیکم السلام. ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں بالکل. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. السلام علیکم جنید بھائی. وعلیکم السلام جناب. ٹیلی ویژن کی آواز کو اگر آپ بند نہیں کریں گے تو میں کال ڈراپ کر دوں گا. میں کر دیتا ہوں. السلام علیکم جنید بھائی. وعلیکم السلام جناب. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو ہمیشہ ایسے ہی رکھے اور ہم آپ سے مشورے لیتے رہے. آمین. بہت شکریہ. فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں سر صاحب کا رینجر کا ملازم ہوں, تو میں نے نا رینجر سے ریٹائرمنٹ لے کے تو کرائے پہ دکان لے کے اپنا کام سیٹ کیا تھا, ڈیزل کی ایجنسی بنائی تھی. کیا بنائی؟ کون سی ایجنسی؟ ڈیزل کی. جی گیزر کی ایجنسی؟ ڈیزل پیٹرول جو ہوتا ہے. اچھا, ڈیزل کی ایجنسی بنائی تھی. رینجرز میں آپ پہلے کام کرتے تھے, یعنی آپ کی جاب وہاں تھی. ٹھیک ہے, بالکل صحیح.
تو سر 12-13 سال میں ایک ہی مالک کے پاس دکان میں رہا ہوں. اس کے بعد وہ میرے سے نجائز مطالبات کرنے لگا, پیسے مانگنے لگا, مجھے تنگ کرنے لگا, بلیک میل کرنے لگا. اچانک ایک رات اس نے میرا سامان باہر پھینک دیا. اب میں دوسری جگہ پہ شفٹ ہوا ہوں دکان پہ, لیکن وہ کام نہیں میرا ابھی چلا. 2-3 دن ہو گئے ہیں, بس کام سارا خراب ہو گیا, کیونکہ ایک جگہ پہ میں 15-14 سال رہا ہوں, یعنی کہ ادھر سے میرا پیسے بھی لینے دینے تھے سارا. دوسرا مجھے 2-3 دن سے نیند بھی نہیں آ رہی, میرے کا بھی مسئلہ ہے اور اللہ کریم پریشان رہتا ہوں جی. اللہ کریم, اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل فرمائے. محمد یاسین صاحب آپ کے لیے بہت دعا ہے, بلکہ دنیا میں جہاں جہاں آپ کی کال کو سنا گیا ہے سب انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کریں گے, اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی ضرور اسباب بنائے گا. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, فکر نہ کریں, اللہ پہ بھروسہ رکھیں, انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. محمد یاسر صاحب جھنگ سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے جناب؟ الحمدللہ جناب, آپ ٹھیک ہیں؟ سر دعائیں آپ کے, اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ ہمارے علماء کرام کو سلامت رکھے. آمین آمین, بہت شکریہ. فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میں جہاں سے بات کر رہا ہوں, میری آنکھوں کا مسئلہ ہے. تو میں نا, میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, میں 4 نمازیں تو گھر پڑھتا ہوں, عشاء کے ٹائم بچے ہو جاتے میں ان کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہوں. میری نماز قبول ہے کہ نہیں؟ تو دوسرا یہ ہے کہ میرا کوئی کمانے والا کوئی نہیں ہے, میرے پاس یعنی کہ کوئی سرمایہ بھی نہیں ہے. میرے کو زکوٰۃ کیا صدقہ واجب ہے یا؟ بالکل بالکل, اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے. کوئی کمانے والا نہیں ہے, زکوٰۃ وغیرہ ان کے اوپر. اچھا, اس میں اسی پہلے سوال سے پہلے اس پہ آ جائیں, زکوٰۃ والے میں پہلے اسی پہ آ جائیں. ہاں اسی بات. اچھا دیکھیے, زکوٰۃ اور فطرانہ, اس کی مالیت کے اعتبار سے تو جو شخص صاحب نصاب ہے اسی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے, اسی کے اوپر فطرانہ واجب ہے. ٹھیک ہے, فرق صرف اتنا ہے کہ زکوٰۃ کے لیے پورا سال گزرنا لازم ہے, اور اگر فطرانہ کے لیے ایک رات کے لیے بھی وہ اتنے مال کا مالک تھا جتنے مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, تو پھر اسے فطرانہ واجب ہے. اگر اس سے کم پہ تھا تو پھر اس پر فطرانہ واجب نہیں. ہاں نفلی طور پر دیں تو باعث اجر و ثواب ہے, اور جس پر واجب ہوگا اسے اپنی طرف سے اور اپنے گھر کے تمام زیر کفالت افراد کی طرف سے دینا ہوگا. درست. اب وہ جو بچی نے سوال پوچھا, میں صاحب ذرا بڑی عجیب سی سچویشن ہے. ماں جو ہے اس کا اپنی اولاد کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے, اور یہ ایک ایسا مقدس رشتہ ہے. اس میں ماں کو اپنی خواہشات کو قربان کر کے اپنی اولاد کی پرورش کرنا ہوتی ہے. میں ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب میں جنت کی طرف جا رہا ہوں گا تو ایک عورت مجھ سے آگے آگے اور مجھ سے پہلے جنت میں جانے کی کوشش کر رہی ہے. کیا بات ہے صاحب, کیا کمال. میں اس کو روک کر پوچھوں گا کہ مجھ سے بھی پہلے جنت میں آگے تم کیسے, کون سا عمل کیا ہے؟ تو وہ عرض کرے گی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں بیوہ ہو گئی تھی اور میں نے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کی خاطر دوسری شادی نہیں کی, اور اس قربانی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آج مجھے یہ مقام. اللہ اکبر, یہ ہے ماں کا مقام. ماؤں کے لیے اس میں بہت بڑا پیغام ہے. دیکھیے, آپ کو حق ضرور ہے دوسری شادی کرنے کا, لیکن یہ تو دیکھیں کہ اس میں کسی اور کا حق بھی مارا جا رہا ہے, اس کو بھی دیکھیے. اور پھر یہ جو شخص جس نے شادی کی, ان پر لازم ہے کہ اگر انہوں نے نکاح کیا ہے تو پھر بیوی کو گھر, نان, نفقہ, یہ سب چیزیں دینا ان کی اپنی ذمہ داری ہے, ان کا اپنا فرض ہے. اور اگر وہ صاحب استطاعت نہیں تھے تو پھر تو انہوں نے یہ غلط کیا ہے کہ ایک تو صاحب استطاعت نہیں. سر اس میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے, اور اس میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے جی, یہ بھی بتائیے آپ ذرا. وہ جو بچیاں ہیں, اب میں تو ظاہر نہیں کہہ سکتا منہ سے, یہ اسٹیٹس آپ کا ہے. جی بالکل, دیکھیں بچیاں ہیں, بڑی ہو رہی ہیں, ان کے پردے کے احکام ہیں, ان کا تقدس ہے, احترام ہے, لہٰذا اس مرد کو, اور یہ سب پہلی ذمہ داری اس خاتون کی ہے. جی جی, اس مرد کو بھی گھر کے اندر داخل کرنے والی یہ ہیں, فیصلہ کرنے والی بھی یہ ہیں, اور اپنی اولاد کی محرومیاں اور ان کے جو مسائل ہیں وہ ان کا سبب بن رہی ہیں. خدا نہ خواستہ ماں کا کردار خاکم بدن, ظاہر ہے اس عورت کے لیے تو محرم ہو گیا, خاکم بدن. بات یہ ہے کہ وہ یہ اس طرح کے مسئلے میں بہت احتیاط عورت کو کرنی چاہیے کہ میری جوان بچیاں ہیں, تو ظاہر ہے وہ جوانی بچی ہے نا, جو اب وہ اس کے لیے نامحرم ہے. اور آپ کو پتہ ہے بہت ایسے کیسز میں مطلب یہ معاملہ بڑا کسی اور طرف چلا جاتا ہے. اگر کسی بچی نے, یہ بات دوسری طرف جا رہی ہے, وہ ان کے لیے نام محرم والا چکر نہیں ہے. جس کے ساتھ نکاح ہو گیا اس کی نسل بھی اس پر حرام ہے, اس کے اوپر جتنی جد ہے وہ بھی اس پر حرام ہے.
یعنی اس کی جو منکوحہ ہو چکی ہے اس کی بچیاں کے ساتھ اس کا نکاح کبھی بھی حلال نہیں ہوگا، یہ اس کی مدخول بہا ہو گئی، نمبر ایک۔ نمبر دو، میں بھی تو یہ عرض کر رہا ہوں، نہیں آپ نامحرم کا لفظ بول، نہیں مطلب میں نامحرم سے مراد بچی کی بات کر رہا ہوں، میں بچی کے اعتبار سے ہی بات کر رہا ہوں۔ بچی اس کے اس شخص کے محرم ہے کیا؟ نامحرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ نکاح حرام نہیں ہے، اس کے ساتھ حرام ہے، یہ جو بچی ہے یہ اس کی ربیبہ ہو چکی ہے، مطلب وہی میرا مقصد یہ ہے کہ محرم ہو گئی، محرم، ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر سوال ہو رہا تھا خامند کے اعتبار سے کہ اس کا کیا رول ہے، ماں تو اب مجبور ہو چکی ہے، وہ تو ایک غلطی کر چکی ہے، غلطی ویسے نہیں تھی، شریعت نے اس کو حق دیا تھا، لیکن وہ عمل میں آ کر آن دی گراؤنڈ غلطی بن رہی ہے۔ تو جب حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہونے لگا تو انہوں نے 3 چیزیں حضور کے سامنے ذکر کی تھی، ان میں ایک چیز یہ بھی ذکر کی تھی کہ حضور میں اولاد والی ہوں، جب میری شادی ہو جائے گی تو میرے ان بچوں کا کیا بنے گا؟ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ جملہ فرمایا تھا، الاطفال ہم للہ ولی رسولہ، تمہاری اولاد کی پرورش، تربیت، کھانا پینا سب اللہ اور اس کے رسول کے ذمے ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب یہ چونکہ بچیاں اس کی ربیبہ ہو چکی ہیں تو ربیبہ ہونے کے ناطے اس خامند پر لازم ہے کہ وہ ان کی کفالت بھی کریں۔ ایک بات میں ایک اور پہلے مکمل کر دیں تاکہ میرے تشنگی رہ جائے گی، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، کسی شخص کی بیوی اس کے لیے محرم ہوئی، جی ٹھیک ہے، غیر عورت اس کے لیے کیا ہوئی؟ غیر عورت تو کوئی بھی ہوگی، وہ نامحرم ہوگی۔ میں یہ تو عرض کر رہا ہوں سر، میں کنفیوز ہو گیا آپ کی بات۔ آپ سمجھے بات کو، یہ اس کی جس بچی نے کال کی ہے یہ اس کے لیے غیر عورت نہیں رہی، اس کی بیوی کی بیٹی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو جس کے ساتھ نکاح ہو گیا اب اس کی اولاد اس پہ حرام ہو چکی ہے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں، میرا بھی مقصد وہی ہے، وہ لفظ آپ کے منہ سے میرا مقصد بھی وہی ہے کہنے کا۔ یعنی نکاح کے اعتبار سے فقہی احکام اس طرح ہیں، مگر وہ آداب جو بچی اگر اجنبیت محسوس کر رہی ہے وہ تو ایک الگ بات ہے نا جی، وہ یعنی معاشرتی اعتبار سے اسے دیکھا جائے وہ انکمفرٹیبل ہیں، تو اس مرد کی ذمہ داری ہے جس سے نکاح کیا ہے اس کو گھر دے، اس کے لیے اپنے نان و نفقہ، اور اگین وہی بات ہے کہ وہ جو ایک پروٹوکول ہے کسی محرم نامحرم رشتے کا، وہ اس بچی کے ساتھ اس مرد کا تو رہے گا نا اپنی جگہ، ٹھیک ہے۔ اب آگے بات کو آگے بڑھائیں ڈاکٹر صاحب، جو بنیادی طور پہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بڑی اہم ترین بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم گھروں کی بات کرتے ہیں، ظاہر ہے جہاں برکاتی صاحب نے مذہبی حوالے سے بڑا ایک خوبصورت ایک رچاؤ سے بات کی کہ مذہب سے دوری جو ہے بنیادی تباہی کی وجہ بن رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کئی اور مسائل، خاص طور پہ اگر آپ اس میں دیکھیں نفسیاتی مسائل، معاشرتی مسائل اور سماجی مسائل، کیا وہ بھی وجوہات بنتی ہیں گھر کی تباہی کی؟ اس پہ بھی ذرا بات کیجیے۔ جنید بھائی، سب سے پہلی چیز تو میں نے جس طرح پہلے بھی گزارش کی اور ہمارے وردی کولیگ نے بھی اس پہ بہت زیادہ زور دیا کہ جو بیہیویئر ہے نا، جو آپ کی سائیکالوجی ہے، اگر آپ اسلام کے گولڈن پرنسپلز کو فالو کرتے ہیں تو وہ اتنا بہترین اورینٹیشن آف بیہیویئر اسلام ڈیفائن کرتا ہے، ڈیولپ کرتا ہے کہ اس کے اثرات بہت دور تک جائیں گے۔ ہمارے ہاں کچھ ایسی وجوہات ہیں جو ود دا پیسج آف ٹائم ڈیولپ ہوئی ہیں۔ فار ایگزامپل، ہم اس پورے کے پورے چیز کو پاکستان میں اگر ایز اے ترقی پذیر ملک اس کو دیکھیں تو بہت سے سائیکولوجیکل ایشوز اور پریشر آج کے گھرانے کے اوپر وہ آ چکے ہیں جو آج سے 20 سال پہلے اسی ملک خداداد میں رہنے والے گھرانوں میں نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو سائیکولوجیکل پریشر ہیں، نفسیاتی پریشر ہیں، وہ معاشرے کی وجہ سے بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ معیشت کی وجہ سے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس دور کی ایک سپیڈی ٹرانسفارمیشن ہے، تبدیلی ہے، تیزی ہے، چاہے وہ سائنس میں ہو، چاہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہو، چاہے وہ آج کے گیجٹس کے استعمال میں ہو، چاہے وہ آج کا جو نیا تہذیب اور تمدن ہے اس میں ہو۔ اب نئی تہذیب اور تمدن میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کا وے آف لائف آل ٹوگیدر چینج ہو گیا، آج سے 20 سال پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ فار ایگزامپل اگر میں اپنے بچپن کو دیکھوں تو ہمارے بچپن میں 9:30 بجے جب خبر نامہ ختم ہوتا تھا تو ٹی وی سکرین ختم ہو جاتی تھی، اب آپ کے پاس وہ وقت آتا تھا جس میں آپ نے آرام کرنا ہے۔ ہر بچہ صبح ٹائم پہ اٹھتا تھا، ماں باپ کے ساتھ وہ جاگتا تھا، وہ نماز ادا کرتا تھا، تو تربیت کے لیے وقت بھی موجود تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو والدین تھے ان کی اٹینشن بھی ان پہ ہوتی تھی۔ آج کے دور میں دیکھیں تو میاں اور بیوی کے درمیان سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ ان کے درمیان جو ڈفرنس ہے وہ ہے ایک دوسرے کو ٹائم نہ دے پانا۔ اب اس میں بھی اگر آپ آج کی معیشت کو دیکھیں، سماج کے معاملات کو دیکھیں تو پہلے ادوار میں
جو مرد حضرات چاہے کاروبار کرتے تھے نوکری کرتے تھے 2-3 بجے گھر پہنچ جاتے تھے. اب جب تک وہ 3 نوکریاں نہیں کرے گا, 3 جگہ ملازمت نہیں کرے گا, تب تک وہ اپنی معیشت کو اس قابل نہیں کر سکے گا کہ وہ گھر کا نان نفقہ یا گھر کا سرکل چلا سکے. تو وہ کتنا ٹائم اپنی بیوی کو دے سکتا ہے؟ وہ بیوی اور اس مرد کے درمیان کس حد تک ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے. اب اس میں ایک اور فکر بھی آ جاتی ہے سماج. دیکھیں جنید بھائی, ہم پورا سال صبح نور پہ اسی آرگیومنٹ کو ڈیولپ کرتے ہیں کہ میٹیریلسٹک لائف سے باہر نکلنا آنا پڑے گا ہمیں. جو مادہ پرستی ہے یہ پورے کے پورے نظام کو تباہ کر دے گی. آج کل اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو بیویاں ہیں وہ شوہروں سے ایسی ڈیمانڈ کرتی ہیں جس کی استطاعت معیشت کے طور پر یا فائنینشلی اس شوہر کی جاب یا بزنس میں نہیں ہے. صحیح ہے. بعض اوقات ایک شخص جو شوہر بھی ہے, جو بھائی بھی ہے, جو باپ بھی ہے, جو بیٹا بھی ہے. اب جس طرح عید کا تہوار آ رہا ہے اور کوئی ایسا شخص ہے کہ جو گھر کے سارے معاملات چلا رہا ہے, اس نے سب کو دیکھنا اور سب میں اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے. اس میں لڑائیاں پڑ جاتی ہیں, اس کو آپ نے یہ کیوں دیا تو مجھے یہ کیوں نہیں لے کے دیا. پھر تیسری امپورٹنٹ چیز ہمارے ہاں انفارچونیٹلی مردوں میں ہے لیکن عورتوں میں نے دیکھا ہے زیادہ ہے کہ خواتین کمپیرزن بہت کرتی ہیں. فلاں کا ہسبینڈ دیکھا کیسا ہے, وہ دیکھا کیسی کمائی کرتا ہے, وہ دیکھا اس کی وے آف لائف کیسی ہے, وہ دیکھا اپنی بیوی اور بچوں کا کیا. یار آپ اگر غور سے دیکھیں تو ہر بندے کے اپنے وسائل ہیں, بالکل ٹھیک ہے, اپنی ہر بندے کی استطاعت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہر بندے کے اپنے اندر کیپیسٹی بھی الگ الگ ہوتی ہے, اور یہ جب کمپیریزن اسکل بھی الگ الگ ہوتے ہیں. اس میں رفٹ شروع ہو جاتی ہے, اس میں جب رفٹ ہے تو جھگڑا شروع ہو جائے گا. اچھا تیسرا بڑا یا چوتھی بڑی وجہ کیا ہے؟ جب ہم اپنے بچپن میں دیکھتے ہیں نا کہ میاں بیوی کے درمیان اگر اختلاف آتا تھا اور وہ لڑائی جھگڑے تک پہنچتا تھا تو دونوں طرف کے خاندان جو ہوتے تھے وہ اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے تھے. اب ایسا نہیں. میرا سر اپنا ذاتی کچھ معاملات میں تجربہ رہا اور میں نے دیکھا, قریب سے دیکھا کہ اگر بچی ناراض ہو کے آ گئی ہے تو ماں باپ کی انا بن جاتی ہے کہ ہم نہیں بھیج رہے اس کو. اگر لڑکے بھاری نہیں ہے, بالکل, اور اگر لڑکے کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو یا لڑکے کو تھوڑا سا جھکاؤ کرنا پڑے اپنے بچوں کے لیے, بیوی کے گھر یا سسرال جا کے اس کو واپس منا کے لانا پڑے, اس کی بھی انانیت کو ٹھیس پہنچتی ہے. وہ بھی اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کے بیٹھا ہوا. اب اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے درمیان فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اب وہ جو آپ کی انانیت ہے, وہ جو انا پرستی ہے, وہ جو آپ کا سارے کا وہ ایک بفر زون بن جاتا ہے. اور میں نے ایک اور چیز بھی نوٹ کی, بعض اوقات بہت چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور اس چھوٹی سی بات میں جب دونوں میں گیپ آ جاتا ہے تو وہ چھوٹی بات اتنی بڑی بن جاتی ہے کہ اب اس پہ دوبارہ تصفیے کے کوئی چانسز ہی نہیں بنتے. میل کا بیل بنتا ہے. اور آخری بات میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, انفارچونیٹلی ہم ایک میڈیا پلیٹ فارم پر ہی بیٹھے ہیں لیکن میڈیا کے آج کے پروگرامز, آج کے ڈرامے, آج کی فلمیں, آج کے وہ چھوٹے چھوٹے کلپس, آج کی وہ تمام چیزیں فوکس ہی اس چیز پہ کر رہی ہیں کہ طلاق کیسے دینی ہے, فوکس ہی اس چیز پہ کر رہی ہیں کہ عورت نے خلا کیوں نہیں لی, فوکس ہی اس چیز پہ کر رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی, فوکس ہی اس چیز پہ کر رہی ہیں طلاق لینے کے بعد میں بہت خوش ہوں, تمہارا اپنا ایک سٹیٹس ہے, تمہارا اپنا ایک وجود ہے, تم اپنے وجود کی نفی کیوں کر رہی ہو, تم ایسے کیوں. اور بائی ڈیزائن اس طرح کی کمپینز چلائی جا رہی ہیں. اب اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آن این ایوریج کراچی میں 35% ہر سال طلاق کی شرح ہے, لاہور میں 32% ہے, اوورال پاکستان میں دیکھیں 30%. ہر سال اگر 100 شادیاں ہوتی ہیں تو 32 طلاقیں اسی سال ہو جاتی ہیں. کراچی میں تقریباً 150 سے 200 کیسز ڈیلی فائل ہوتے ہیں. ایوریجلی لاہور کی بھی یہی پوزیشن ہے اور صورتحال اتنی ورسٹ ہو گئی. اس کی ایک بنیادی وجہ ایک اور بھی ہے جو آپ نے بات کی نا. اب دیکھیں نا, وہ جو سیلیبریٹیز جو آپ جن کو مطلب سو کالڈ لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں, وہ جب ان کی سیپریشن, آپ کو پتا ہے آج کل تو یوں سیپریشنز یوں ہو رہی ہیں نا, مطلب جی بالکل, اس کے بعد پھر ان کے انسٹاگرام پہ اور فیس بک کے اوپر ایک سٹوری لگتی ہے اور ان کے کامنٹس لگتے ہیں کہ جی اب میں بہت خوش ہوں, میری اپنی زندگی اب میں بہت خوش ہوں, میں اس چنگل سے نکل آیا. اچھا جنید بھائی ایک ریکویسٹ اور, سوری, آج کل ایک اور کلچر پروان چڑھ رہا ہے اور مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کے بچے بچیوں کو یہ پتہ نہیں ہے, یہ پورے کا پورا ایک شیطانی اور دجالی ایک پلان ہے.
आई एम अ सिंगल मदर, आई एम अ सिंगल फादर, इसके ऊपर फख्र किया जा रहा है कि मैं बड़ा, और सिंगल हो के मैं इसकी परवरिश कर रहा हूं। और अनफॉर्चुनेटली उस बच्चे की साइकोलॉजी इतनी गंदी डेवलप की जाती है कि अगर बच्चा माँ के पास रह रहा है तो बाप उसके लिए इंतहाई नेगेटिव कैरेक्टर बनता है, अगर बच्चे बाप के पास रह रहे हैं तो उसकी माँ उसके लिए नेगेटिव कैरेक्टर बन जाते हैं। तो ये सिंगल मदर फादर के कल्चर को हमें टोटली रिजेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, अगर उसके बेचारे के मुकद्दर ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं, एक्सेप्शन केस ऐसा है कि उस तरह इस तरह की जिंदगी गुजारनी वही बात जो आप कह रहे हैं ना, उसको हम आइडियलाइज नहीं करेंगे। ये जो मीडिया पे जो कुछ भी इस वक्त दिखाया जा रहा है, ये जो फैमिली एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसी है ना, इसने बहुत तबाही बर्बादी कर दी। अब जरा आइए मुफ्ती साहब इस बात पे बात करते हैं। लेट्स अज्यूम कि घर का यूनिट अगर खुदा ना खास्ता तबाह हो जाए, इस वक्त कोई ऐसी फैमिली आपको देख रही हो जिसके घर का यूनिट तबाह हो गया, तो अगर वो तबाही के दाने पे खड़ा है तो उसे समझाइए कि साहब अगर ये तबाह हो जाएगा इसके असरात कहाँ तक जाएंगे, इसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो कहाँ तक जाएगा, जरा ये बताइए। देखिए, इसका जो इफ़ेक्ट है ना वो दुनिया से लेकर आखिरत तक जाएगा। ओके, दुनिया के एतबार से कहाँ कहाँ तक जाएगा, जैसे उसूल और फुरू मिलकर एक यूनिट बनता है, तो ये अगर दो के दरमियान झगड़ा हो गया, इख्तिलाफ हो गया और वो सुलह की तरफ आ ही नहीं रहे, एक दूसरे से किसी तरह कोई बन नहीं रही, तो ये ऊपर भी जाएगा, यानी बड़े भी ख़राब होंगे। और सबसे ज़्यादा ख़राबी पैदा होती है नीचे फुरू के अंदर, औलादों के ऊपर। चूँकि बच्चे जो होते हैं उनका वो ताज़ा जहन होता है, मेचोरिटी नहीं होती, लिहाजा उन्होंने जो देखा उनका रिएक्शन उसके बारे में सख्त होता है। तो सबसे जो बड़ा डैमेज होता है मियाँ बीवी के इख्तिलाफ का या झगड़े का, या उनके दरमियान तू मैं, या अगर गैर अखलाकी चीज़ें, तबादला ख्याल होता है, लफ्ज़ों का तबादला होता है, तो औलाद पर होता है और औलाद बिगड़ जाती है और उनके माइंड के ऊपर इतनी डिस्ट्रक्शन हो जाती है कि उसके बाद वो औलादें संभल नहीं पाती और अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन भी मुतय्यन नहीं कर पाती। और इल्ला ये कि अल्लाह जिस पर करम फरमाए तो एक्सेप्शन और इस्तिस्नात होती है। लिहाजा सबसे पहले तो नस्ल तबाह हो गई। अब नस्लें तबाह होने के बाद फिर ये नहीं है कि वो जो घर की चार दीवारी है वो असरात सिर्फ उसी तक रहे, नहीं, वो असरात बाहर निकलते हैं, या यूं कहिए कि एक ताफुन फैलता है, बाहर फैलता है और दाएं बाएं मोहल्ले के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर और करीब सोसाइटी के अंदर उसके असरात पड़ते हैं। कोई उनको देख के कॉपी करता है, कोई उनको देख के रिएक्शन में आता है। लिहाजा बेइतदालियाँ मुआशरे की जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। अच्छा, फिर इन बेइतदालियों के साथ क्या हुआ, जहाँ उन्होंने अपनी दुनिया को बेसुकूनी की नज़र कर दिया दोनों ने, और अपनी वजह से कई औरों की ज़िंदगी को इज़्तिराब का शिकार कर दिया, वहाँ क्या हुआ, वहाँ आखिरत के एतबार से सोचें, दुनिया तो फिर भी गुजर जाएगी, मगर जिसने जिसके साथ जिसका हक मारा है, मसलन बीवी का फ़र्ज़ था कि खामंद को ओबे करे, जब उसने ओबे नहीं किया तो उसने हक मारा तो उसका हिसाब कब्र में है। ऐसे खामंद पर लाजिम था कि बीवी को उसके हुकूक दे, नान नफ़का ज़िम्मेदारियाँ, कफ़ालत, सारी ज़रूरियात पूरी करे। अगर उसने नहीं किए और इस वजह से झगड़े पैदा हुए हैं तो लिहाजा उसको भी कब्र में इसका फेस करना पड़ेगा कि उसने अपनी ज़ौजा के उन हुकूक की अदायगी नहीं की। तो लिहाजा ये जो इसका इफ़ेक्ट है वो इतना बड़ा है कि ना सिर्फ अपनी औलादों पर, फैमिली पर, ख़ानदान पर, बल्कि अपने दीन और ईमान पर पड़ता है। और दीन और ईमान के ऊपर जब उसका इफ़ेक्ट पड़ता है तो अपनी आखिरत को बर्बाद कर लिया। यानी एक दूसरे के ज़िद में आकर, अना में आकर और इख्तिलाफ़ को समझने और सुलझाने की बजाय, फ़ाहम व तफ़हीम की बजाय उसको ज़िद बना लिया, और उसके नतीजे में हम तैयार हो गए कि चाहे उसमें हमारा दीन जाता है, हमारा अखलाक जाता है, हमारा ईमान जाता है, और हर शय के ऊपर आमादा हो गए। ये इंसान की तबाही का एक भयानक दरवाज़ा है जो खुल जाता है इस इख्तिलाफ से। अच्छा, अब मियाँ बीवी का वो इख्तिलाफ जो उन दो के अलावा कोई तीसरा ना सुने, इसे बेहतरीन इख्तिलाफ कहा गया है। वाह, कि ये इख्तिलाफ तो होता है, क्योंकि मियाँ बीवी के दरमियान जो इख्तिलाफ होता है, मियाँ बीवी नहीं है, ठीक है, इख्तिलाफ तो होगा, क्योंकि इख्तिलाफ फितरी भी है और एक्सटर्नल फैक्टर्स के ज़रिए से भी आ जाता है, लेकिन दरवाजे से बाहर आवाज़ नहीं आनी चाहिए। लिहाजा इख्तिलाफ वो सबसे बेहतरीन है जो आपस में दो मिलकर सुलझाएं। जितना भी सर फाड़ना है कमरे के अंदर फाड़ना है, बाहर नहीं आना चाहिए। तो लिहाजा वो ज़ुबान से, और फिर ये कि देखें एक बात और है कि उस गुस्से की हालत में जो लफ्ज़ एक दूसरे को कह दिए जाते हैं ना,
وہ لفظوں کے اثرات بڑے گہرے ہوتے ہیں انسان کی نفسیات کے اوپر، اس کے ذہن کے اوپر، اور وہ کسی وقت بھی پھر فلیش ہوتا ہے، پھر فلیش ہوتا ہے، تم نے مجھے یہ کہا تھا، تم نے مجھے یہ کہا تھا، اس دن تم نے یہ کہہ دیا تھا. تو وہ بہت ساری چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں. لہٰذا ایک تو جب جھگڑا ہو جائے، جھگڑا ہو گیا تو غصہ ہے، تو سنت کیا ہے اور شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ پہلے تو خاموشی اختیار کرو، بالکل ٹھیک ہے، پہلے تو ٹھنڈے ہو جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، پانی پی لو، پہلے تو زبان کو کنٹرول میں رکھیں. جو ہو گیا اس کو سلجھانا ہے، لیکن اس کو بڑھانا نہیں. بالکل. اور اس میں اگین وہی بات کہ جو بڑے ہیں گھر کے، لیٹس سے میاں بیوی ہیں، میاں بیوی کے اوپر بھی اگر ان کے والدین ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ ایک مصالحت میں جو ہے بڑا اچھا کردار ادا کریں. اور اگین وہی بات کہ اگر بچے بھی بڑے ہو گئے تو بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے معاملات کو الجھانے کی بجائے سلجھانے کی طرف، ہر ایک کا اپنا رول ہونا چاہیے. فیملی یونٹ بنتا ہی اس وقت ہے جب آپ ایک دوسرے کے لیے مطلب اسپیس دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو اوورکم کرتے ہیں اور نگلیکٹ کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں بات کی. اب آئیے اگلی بات کی طرف کہ یہ اسی سے ریلیونٹ کر کے بات کو کر لیتے ہیں. مثالی گھر کب مثالی گھر بنتا ہے؟ اگین وہی بات کہ میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بڑا اچھا جملہ ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا، اور اگین وہی بات ہے کہ آپ یہ جو گھر ہے یہ بنیادی طور پر یہ سیمنٹ کی دیواروں سے نہیں بنتا، سیمنٹ کی چھتوں سے نہیں بنتا، افراد سے بنتا ہے. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اگر فی زمانہ مسائل بہت بڑھ بھی جائیں معاشی طور پہ، یا آپ کا گھر چھوٹا ہے، تو آپ چھت الگ کر لیں، دلوں کو الگ نہ کریں. دل ایک ہونے چاہیے، چھت بھلے مختلف ہو جائے، کوئی مسئلہ، ہنڈیا مختلف ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ جو میلان ہے قلبی وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کی محبت اور عزت جو ہے وہ روح کے اندر پیوست ہو. آپ کیا کہیں گے کہ ایک آئیڈیل گھر کس کو آپ کہتے ہیں؟ جی آئیڈیل گھر یہ ہے کہ جس میں ہم شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر جس کو جو رول دیا گیا ہے وہ اس کو پلے کرے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم تبجل تبجیلنا فلیس منا. جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے قابل احترام لوگوں کا احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. تو گھر کے اندر اب کئی لوگ ہوتے ہیں، بھائی بھی موجود ہے، تو بھائی کا سٹیٹس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرما دیا تھا، سنشدو کا عادودہ کا بھی اخی کا، ہم سنشدو عادودہ کا بھی اخی کا، ہم تیرے بھائی کے ساتھ تجھے مضبوط کریں گے. تو بھائی بھائی کو مضبوط کرتا ہے. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، حق اخی الکبیر کا حق الوالدی علی ولدہ، بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائیوں پر ایک باپ کی طرح ہے جس کا حق اپنی اولاد پر ہے. اب اگر بھائی کو یہ درجہ دے دیا کہ بھائی سمجھے کہ میرا اس کے بغیر گزارا نہیں، اور چھوٹے کو سمجھا دیا کہ باپ کی طرح اس کی بھی عزت کرو. اب گھر کے اندر کوئی اور رشتہ دار ریلیٹیوز آ گئے، جس طرح خالہ آ گئی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الخالہ کل ام، خالہ جو ہے وہ ماں کی طرح ہے. سبحان اللہ. یہاں میں قطع کلام کروں گا، آپ کی حدیث پاک پوری ہوئی جو آپ فرما رہے تھے. ایک مجھے وقفے پہ جانا ہے کمرشل، یہیں سے لوٹ کے سلسلے کو جو کنٹینیو کریں گے. ناظرین، آئیڈیل گھر سوچیں، ذرا آپ بھی سوچیں اور اس پہ گفتگو مزید کرتے ہیں کہ ایک آئیڈیل گھر کیسا ہونا چاہیے. درود پاک پیش کیجیے سرکار کی بارگاہ میں، لوٹ کے انشاءاللہ سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. گھریلو اختلافات کی ناظرین بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے اس کی وجوہات اور پھر اس کے تدارک. آئیڈیل گھر کیسا ہونا چاہیے، یہ ہے $1,000,000 کویسچن. اس پہ بات کر رہے تھے برکاتی صاحب. جی فرمائیے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کے اندر جو رشتے ہیں نا، ناتے، ان کا بہت خیال رکھا گیا. ٹھیک ہے. اسی لیے ہر رشتے کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے الگ الگ پہچان عطا فرمائی. چچا ہیں گھر کے اندر یا تایا ہیں رشتے میں،
تو ان کا بھی احترام کریں. اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں العم سن و ابی, ٹھیک ہے, چچا جو ہے وہ ہمیشہ باپ کی طرح ہے. اور آپ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے چچا محترم تھے ان کا احترام اسی طرح کیا کرتے تھے جیسے والد, اور ساتھ میں بتایا کرتے تھے. آپ دیکھیے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا تو اس وقت کچھ مٹی آپ کی ناف کی جگہ سے لی گئی اور اس مٹی سے کھجور کا درخت تیار کیا گیا. تو مفسرین شارحین جو ہیں وہ اپنی زبان کے اندر کھجور کے درخت کو مسلمانوں کی, انسانوں کی پھوپھی قرار دیتے ہیں. اوکے, کیونکہ جس مٹی سے حضرت آدم بنے تھے اسی مٹی سے یہ درخت بنا ہے. لیکن بات کہنے کا مقصد ہے کہ اس کو بھی رشتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے. اب جب رشتہ ہی ہم ایک انکل اور ایک آنٹی کے نام پہ سب کو جمع کر کے چھوڑ دیں گے تو پھر جب رشتوں کا تقدس نہ رہا تو پھر اس کے بعد گھر کے معاشرے جو ہیں وہ خوبصورت نہیں بنتے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ضمن میں ہمیں جو بات خصوصیت عطا کی ہے وہ ہے سب سے بڑی بات برداشت. اور برداشت, ویری گڈ, ایک دوسرے کو برداشت کرنا. دیکھیے گاڑیاں چل رہی ہیں اپنی اپنی لائن میں چل رہی ہیں, سینکڑوں ہزاروں ایک دوسرے کے پاس سے گزر جاتی, لیکن جب آمنے سامنے ہوں گی تو پھر دو بھی ایک دوسرے کے بلا وجہ اوورٹیک نہ کریں نا, بلا وجہ اوورٹیک نہ کریں. تو اب یہ رشتے جو ہیں ان کو اگر ہم ترتیب سے رکھیں گے اور ایک دوسرے کا احساس کرتے ہوئے, جس طرح پہلے آپ والا سلسلہ اگر شروع کر دیں ایک دوسرے کو عزت دینے کا, تو پھر یقیناً یہی پیار محبت ایک مثالی معاشرے کی طرف لے کے جاتا ہے. اور میں یہ جدید لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جب ہم رشتوں کو بڑا سمجھتے تھے تو مسلمانوں میں سے البیرونی نکلے تھے. جب یہ رشتے دیے جاتے تو جابر بن حیان نکلے تھے. یہ سارے ہمارے اکابرین ابو علی سینا یہ اسی دور کے جب ہم رشتوں کو تقدس دیا کرتے تھے, اور جب ہم نے تقدس دینا چھوڑ دیا تو ہم اتھا گہرائیوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں. تو اگر پھر ہم نے اٹھنا ہے تو خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, اسی جگہ پہ جائیں گے تو پھر ہمارا ترقی. کیا بات ہے. فائنلی مطلب اس میں ایک بڑا اہم ترین سوال یہ ہے, اور میرا خیال ہے اس سوال کو ملا کے ہم کر لیتے ہیں کہ گھر کے یونٹ کو بچانے یا یوں کہہ لیں کہ اس کو مضبوط کرنے کے لیے ایک کردار ہے بڑوں کا اور ایک کردار ہے چھوٹوں کا. ٹھیک ہے, اب یہ دو ظاہر ہے مطلب کاؤنٹر پارٹس, اور ان کاؤنٹر پارٹس کو کس انداز سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, بتائیے ذرا. جنید بھائی, سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر جھانکنا پڑے گا. اب میں زوجین یعنی اسپاؤسز, میاں اور بیوی کی بات کرنے لگا ہوں. اوکے, اگر گھر کو بچانا ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سموتھلی گھرانہ چلتا رہے اور اگلی ولی نسل کی بہترین نشو و نما ہو, نارملی دیکھا یہ گیا ہے کہ میاں بیوی آپس میں جب کانفلکٹ کے زون میں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. کانفلکٹ کے زون میں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی بعض کا پیٹھ پیچھے برائیاں بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز کہ ہم نے ایک دوسرے میں, ہر انسان میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی خامیاں ہوں گی جو وہ شاید ساری زندگی ٹھیک نہ کر سکے, تو آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا کمپرومائز کریں, پیشنس کے ساتھ اس خامی کے ساتھ اس کو قبول کر لیں. سر مجھے سمجھ نہیں آتا, آپ رشتے مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ اپ, یعنی آپ کو صرف اس کی اچھائیاں چاہیے. بابا تعلق ہوتا ہے برائیوں کے ساتھ قبول کرنا اس کو, اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنے رویے سے بہتری لے کے آئیں. ضروری نہیں کہ اس کو ساری چیز سمجھ آ رہی ہو, ضروری نہیں وہ آپ کے آئی کیو لیول کا ہو, ضروری نہیں اس کو بھی اتنی ہی فصاحت اور بلاغت کی چیزوں کا علم ہو جو آپ کو ہو گیا ہے. آپ تو دنیا میں پھر رہے ہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز جو میں خواتین کے لیے کہنا چاہوں گا کہ کوشش کریں کہ گھر کے اندر ماحول دو وقت پہ ایسا رکھیں جو دو اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں مرد کو عورت کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ڈیلی بیس پہ دو اوقات آتے ہیں. ایک جب مرد روٹی روزی کے لیے, جاب کے لیے, بزنس کے لیے گھر سے نکل رہا ہو تو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ, اسمائلنگ چہرے کے ساتھ, ٹھیک ہے, بے شک اسمائلنگ چہرے کے ساتھ نہ بھی کیا جائے, لیکن کوئی ایسی بات, کوئی ایسی ٹوک, کوئی ایسی چیز اس پہ پریشر کے طور پہ نہ ڈالی جائے کہ وہ اس ذہن کے ساتھ لیکن منہ وسور کے بھی نہیں بھیجا جائے. دوسرا, بالکل دوسری چیز سر, جب وہ باہر سے گھر واپس آئے تو کم سے کم گھر کا ایک ایسا ماحول ہو جس ماحول میں اس کو آسانی, شائستگی, خوشی اور کچھ حد تک اپنا ادب بھی محسوس ہو. انفارچونیٹلی آج کل کے پڑھے لکھے خاندان, پڑھے لکھے اسپاؤسز, پڑھے لکھے زوجین میں ایک پرابلم یہ ہے کہ خاتون اپنی جگہ سے اٹھتی ہی نہیں ہے ہسبینڈ کو بات کرنے کے لیے, کوئی چیز اس سے پوچھنے کے لیے. اس سے انہوں نے سمجھا دیا ہے نا, تمہارا موزہ ہے تم اٹھاؤ. اس سے اختلاف, اب وہ سارا دن ایفرٹ کر کے آیا ہے, کم سے کم. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے, اگر آپ کی زوج
کوئی ورکنگ ویمن بھی ہے تو اب آپ کا ایز اے مرد یہ بنتا ہے ذمہ داری کہ آپ اس کے لیے آسانی پیدا کریں جب وہ باہر سے ایفرٹ کر کے آیا ہو, تو آپ کی زندگی بڑی اچھی گزرے گی. مطلب مرد استقبال کرے جی ضروری ہے, کوئی اس میں کیا, تو مرد کیا, مرد گھر میں بیٹھے گا پھر؟ اگر مرد دیکھیں نا, بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو لیڈی ڈاکٹر ہیں, رات کی ڈیوٹی کر کے آ رہی ہیں اور وہ صبح واپس آ رہی ہے, گھر میں مرد موجود ہے, ساری رات کی وہ جاگی ہوئی ہے, کوئی ایسی بات نہیں. اگر اس کو وہ ویلکم کر دے گا, چائے کا کپ بنا دے گا, سپورٹ کر دے گا, یا اس کے لیے کوئی آسانی پیدا کر دے گا, بچوں کو چھوڑائے گا, بچوں کو تیار کر دے گا. دیکھیں آپ نے دونوں کو ایکولی لے کے چلنا ہے تاکہ تنازعات ختم ہو, اور تب ہوگی جب میاں بیوی میں بوتھ اسپاؤسز میں میوچل رسپیکٹ, میوچل جو کہتے ہیں گریس اینڈ میوچل ایک دوسرے کے لیے محبت ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, اس پہ مزید بات ہو سکتی تھی, یقیناً چونکہ وقت سمٹ گیا. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, آپ تشریف لائے. خان صاحب کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین مجموعہ کلام, لیکن ذہن میں رہے کہ آج یوسف علیہ السلام کا ظاہر و ذکر پاک اس وقت چل رہا ہے, تو اب اس منزل پہ ہم آپ کو لے چلے ہیں جہاں پر آپ کو بتلائیں گے کہ آپ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں, اور کچھ خواب ہیں, ان خوابوں کی تعبیر ہے, بڑے انٹرسٹنگ خواب ہیں, اس کے بارے میں آپ کو بتلائیں گے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت ہے اور قصص الانبیاء میں یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. کل بات یہاں ٹھہری تھی ناظرین کہ زلیخا نے ایک باقاعدہ اہتمام کیا, اور جو مصر کی یوں کہہ لیجئے کہ پریویلیج کلاس کی عورتیں تھیں, ان تمام کو دعوت پر مجتمع کیا اور یوسف علیہ السلام سے درخواست کی, گو کہ پہلے وہ نہیں مان رہے تھے, لیکن اس کے بعد ظاہر ہے ان کو جو ہے وہ بلوایا گیا. وہیں سے اب سلسلے کو دوبارہ جوڑتے ہیں. معاملہ یہ ہوا ناظرین کہ جب یوسف علیہ السلام زلیخا کی باقاعدہ فرمائش اور اصرار کے اوپر تشریف لائے تو مصر کی حسین عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی تعریف و توصیف کیے بغیر وہ رہ نہ سکی, کیونکہ انہوں نے یعنی ایسا حسن و جمال کبھی دیکھا ہی نہیں تھا, بلکہ حسن و جمال کے ساتھ خاندان نبوت کے انوار, عاجزی و انکساری کے آثار, شاہانہ ہیبت و اقتدار, لذائذ دنیا سے بے رغبتی اور حسین و جمیل عورتوں سے مکمل طور پہ بے نیازی کی شان دیکھی تو وہ متعجب ہو کر رہ گئیں, اور آپ کی عظمت و ہیبت ان کے دلوں میں مکمل طور پہ گھر کر گئی. اور حسن و جمال نے ایسا وارفتہ کر دیا ناظرین کہ وہ عورتیں خود کو مکمل طور پہ بھلا بیٹھی, اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال میں میو ہو کر پھل کاٹتے ہوئے بے خودی میں اپنے ہی ہاتھوں پر چھری چلا بیٹھیں اور بے ساختہ پکار اٹھیں, سبحان اللہ, یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ عزت والا فرشتہ ہے کہ ایسا حسن و جمال انسانوں میں کبھی دیکھا ہی نہیں گیا. اور اس کے ساتھ نفس کی یہ طہارت کہ مصر کے اعلیٰ خاندانوں کی حسین و جمیل عورتیں طرح طرح کے نفیس لباسوں اور زیوروں سے آراستہ و پیراستہ ہونے کے باوجود سامنے موجود ہیں, اور آپ کی شان بے نیازی ایسی کہ کسی کی طرف نظر نہیں فرماتے, قطعاً التفات نہیں کرتے تھے. کسی ناظرین آپ کو پتہ ہے شاعر نے دو مصرے کہے تھے, یعنی ایک طرف تو حسن یوسف علیہ السلام ہے اور دوسری طرف کائنات حسن, اور حسن کائنات ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اس کے بعد ناظرین جب حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے قید کی سزا متعین کی گئی اور آپ علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا گیا تو ان کے ساتھ دو نوجوان بھی قید میں ڈالے گئے. ان میں سے ایک مصر کے شاہ اعظم ولید بن نزدان کے باورچی خانے کا انچارج تھا, اور دوسرا اس کا ساقی یعنی شراب پلانے والا. ان دونوں پر ناظرین یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینا چاہا, اور اس جرم میں دونوں ہی قید کر دیے گئے. قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے علم کا اظہار شروع کر دیا اور فرمایا کہ میں خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہوں. ایک دن بادشاہ کے ساقی نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک باغ میں ہوں اور وہاں ایک انگور کی بیل میں 3 خوشے لگے ہوئے ہیں. بادشاہ کا کاسا میرے ہاتھ میں ہے اور میں نے ان انگوروں کا رس نچوڑ کر بادشاہ کو پلایا تو اس نے پی لیا.
کچن کا انچارج بولا کہ میں نے خواب دیکھا کہ بادشاہ کے کچن میں اپنے سر پر 2 روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اے یوسف علیہ السلام آپ ہمیں اس کی تعبیر بتلائیے۔ اس واقعے کو ناظرین قرآن پاک نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 میں بیان کیا ہے کہ اور ان کے ساتھ 2 جوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، اس میں پرندے کھا رہے ہیں۔ اے یوسف ہمیں اس کی تعبیر بتلائیے، بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ان دونوں لوگوں نے یعنی جو خواب جو بیان کیے وہ ظاہر انہوں نے دیکھے نہیں تھے، لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ خواب دیکھے ہیں لہٰذا ہمیں اس کی تعبیر بتلائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تعبیر بتانے سے پہلے بڑے ہی مؤثر اور مدلل انداز میں توحید کی دعوت دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ توحید و ایمان کی دعوت دینے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یعنی ان کے خوابوں کی تعبیر اس انداز سے بیان کی کہ اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک یعنی بادشاہ کو شراب پلانے والا تو اپنے عہدے پر بحال کیا جائے گا اور پہلے کی طرح بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور 3 خوشے جو خواب میں بیان کیے گئے ہیں اس سے مراد 3 دن ہے اور وہ اتنے ہی دن قید خانے میں رہے گا، پھر بادشاہ اسے بلا لے گا اور جہاں تک دوسرے شاہی باورچی کا تعلق ہے تو اسے سولی پر لٹکا دیا جائے گا، پھر پرندے اس کا سر کھا لیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ تعبیر سن کر ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ خواب تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم تو آپ سے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی جس کے بارے میں تم نے پوچھا تھا اور جو میں نے کہہ دیا ہے وہ ضرور واقع ہوگا، تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو اب یہ حکم نہیں ٹل سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ناظرین اپنے علم سے ساقی کے بارے میں جان لیا تھا کہ وہ بچ جائے گا، چنانچہ اس سے فرمایا کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا اور میرا حال بیان کرنا کہ قید خانے میں ایک مظلوم بے گناہ قیدی ہے اور اس کی قید کو ایک زمانہ گزر چکا ہے، لیکن باہر جا کر ناظرین وہ شخص بھول گیا جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کئی برس مزید جیل میں رہے۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نکالا گیا، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو اس کی صورت یہ بنی ناظرین کہ مصر کے شاہ اعظم ریان بن ولید نے ایک عجیب و غریب سا خواب دیکھا جس سے اس کو بہت زیادہ پریشانی لاحق ہو گئی۔ تعبیر بیان کرنے والوں کو جب جمع کر کے اس نے باقاعدہ خواب سنایا اور اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ جھوٹا خواب ہے اور ہمیں اس کی تعبیر جو ہے معلوم نہیں ہے۔ بادشاہ کے اس خواب کو قرآن پاک نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 اور 44 میں کچھ اس انداز سے بیان کیا ہے کہ اور ایک روز بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں 7 موٹی تازی گائے دیکھی ہیں اور انہیں 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے دیکھے ہیں اور دوسرے 7 ہی خشک۔ اے درباریوں مجھے میرے خواب کا جواب بیان کر دو، یعنی بیان کرو اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو۔ انہوں نے کہا یہ پریشان خوابیں ہیں اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ شاہی ساقی جس نے قید سے ناظرین نجات پائی تھی، اب ذہن میں رہے آپ کو یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ بھول گیا، تو اب جب نجات پا لی اس نے تو اسے اچانک جو یوسف علیہ السلام کا جو پیغام تھا وہ یاد آ گیا اور اس نے اپنے آقا سے ذکر کیا کہ ایک شخص ہے، مطلب تم اگر مجھے قید خانے میں بھیج دو تو میں اس کے پاس جاتا ہوں اور وہاں جا کر جو ہے وہ جو تعبیر بتانے والا شخص ہے اس سے جا کر میں پورا معاملہ بیان کروں گا اور پھر اس کی تعبیر لا کے میں دے دوں گا۔ ساقی کی پیشکش سن کر بادشاہ نے اسے بھیج دیا اور اس نے قید خانے میں پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں بادشاہ کا خواب سنایا۔ اس خواب کو ناظرین سننے کے بعد یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا اور قرآن نے اس کو کیسے بیان کیا ہے، اس پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ زندگی رہی تو کل یہیں سلسلے کو جوڑیں گے، لیکن آپ کی میری ملاقات انشاءاللہ سانسوں کی شرط کے ساتھ شام 4 بجے اسی وقت، یعنی شام 4 بجے اسی چینل پہ رمضان کی براہ راست افطار کی ٹرانسمیشن میں ہوگی۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔